السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. علم کے بغیر عمل بعض اوقات گمراہی تک لے جاتا ہے، کیونکہ جب انسان کو راستے کا علم ہی نہ ہو اور انسان گھر سے نکل پڑے تو کیا منزل تک پہنچ جائے گا؟ منزل تک پہنچنے کے لیے راستے کا علم ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. جنت تک پہنچنے کے لیے جنت تک پہنچنے کے راستے کا علم ہونا بہت ضروری ہے، اور اگر انسان اس راستے پر چلے نہ تو وہاں تک کیسے پہنچے گا؟ تو جنت کا راستہ کیا ہے؟ علم حاصل کرنا. مثلاً ایک شخص عبادت کرتا ہے اور اپنے آپ کو خوب تھکاتا ہے عبادت میں، لیکن وہ بغیر علم کے ایسے طریقوں سے عبادت کر رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہی نہیں، تو اس کا وہ تھکنا اس کو فائدہ ہی نہیں دے گا. تو شیطان کی چالوں میں سے ایک بڑی اہم چال یہ ہے کہ وہ لوگوں کو علم حاصل کرنے سے روکتا ہے مختلف طریقوں سے. علامہ ابن الجوزی کہتے ہیں، جان لو کہ ابلیس کا لوگوں پر سب سے پہلا دھوکہ یہ ہے کہ وہ ان کو علم سے روکتا ہے، کیونکہ علم نور ہے. پھر جب وہ ان کے علم کے چراغوں کو بجھا دیتا ہے تو وہ ان کو اندھیروں میں جیسے چاہے ٹھوکریں لگواتا ہے. یعنی جب انسان کے پاس علم ہی نہیں ہوتا تو پھر انسان اندھیروں میں ٹھوکریں کھاتا رہتا ہے. ابن حبیرہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، شیطان کی چالوں میں سے یہ ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو قرآن کے غور و فکر اور تدبر سے نفرت دلاتا ہے. یعنی شیطان قرآن پڑھنے کا پھر چھوڑ دے گا کہ پڑھ لیں، یا یہ ہے کہ یاد کر لیں، لیکن قرآن کے غور و فکر اور تدبر سے نفرت دلاتا ہے. تو قرآن کے اندر گہری سمجھ بوجھ جو ہے اس سے روکنا شیطان کا کام ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ غور و فکر کی صورت میں اسے ہدایت حاصل ہو جائے گی، اور اگر ہدایت مل گئی، اس کو رستہ مل گیا اس کو، تو پھر یہ میرے انجام تک تو پہنچے گا نہیں. 26واں پارہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. سورۃ الاحقاف. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. حامیم. یہ کتاب اللہ غالب حکمت والے کی طرف سے نازل کی گئی ہے. ہم نے آسمانوں، زمین اور جو کچھ ان کے درمیان موجود ہے سب چیزوں کو حقیقی مصلحت کی بنا پر اور ایک مقررہ مدت تک کے لیے پیدا کیا ہے، اور جو کافر ہیں وہ اس چیز سے اعراض کر جاتے ہیں جس سے انہیں ڈرایا جاتا ہے. تو سورت کے آغاز میں اللہ سبحانہ وتعالی اپنی کتاب عزیز کی ثنا اور تعظیم بیان کرتے ہیں، اور اس بارے میں بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد کیا ہے کہ وہ اس کتاب سے روشنی حاصل کریں، رہنمائی حاصل کریں، اس کی آیات میں تدبر کریں، اس کے خزانوں تک پہنچیں. تو جب اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو نازل کرنے کے بارے میں فرمایا تو اس کے ساتھ ہی آسمانوں اور زمین کی تخلیق کا ذکر بھی کیا. تو بات یہ ہے کہ جس نے آسمان و زمین بنائے اسی نے یہ کتاب اتاری، اور اس نے یہ اس لیے اتاری تاکہ انسان اس زمین اور آسمان کے بارے میں صحیح نقطہ نظر قائم کرے، ان سے صحیح فائدے اٹھائے، اور پھر الٹیمیٹلی جس رب نے ان کو پیدا کیا ہے اس کو یاد رکھے اور اس کی عبادت کرے، اور اس بات پر پورا یقین رکھے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی چونکہ آسمان و زمین کی ہر چیز کو انسانوں کے لیے مسخر کیا، پھر انسانوں کی طرف رسول بھیجے، کتابیں نازل کی، نیکی کا حکم دیا، برائی سے روکا،
اور انہیں اس بات سے خبردار کیا کہ یہ دنیا رہنے کا گھر نہیں، یہ ایک گزرگاہ ہے، یہاں انہیں صرف اپنی آخرت کے لیے، آگے کے لیے، ہمیشہ کے ٹھکانے کے لیے تیاری کرنی ہے جہاں ان کی مستقل رہائش گاہ ہے، اور جو کچھ وہ دنیا میں کرتے ہیں اس کی جزا و سزا وہ پائیں گے۔ اور پھر ساتھ ہی یہ بتا دیا گیا کہ آسمان و زمین کی تخلیق جو ہے یہ بے مقصد نہیں ہے، یہ اللہ نے حق کے ساتھ پیدا کیا ہے اور ایک وقت مقرر تک کے لیے پیدا کیا ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں۔ لیکن ایسی باتوں سے جنہوں نے کفر کیا وہ اعراض برتتے ہیں اور ان کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ قل ارأيتم ما تدعون من دون الله ارونی ماذا خلقوا من الارض، آپ ان سے کہیے بھلا دیکھو اللہ کے سوا جنہیں تم پکارتے ہو، مجھے دکھاؤ تو صحیح کہ زمین کی کیا چیز انہوں نے پیدا کی ہے، یا آسمانوں کی تخلیق میں ان کا کچھ حصہ ہے۔ اگر تم سچے ہو تو اس سے پہلے کی کوئی کتاب الہی یا علمی روایت میرے پاس لاؤ کہ جس میں یہ سب لکھا ہوا ہو، یعنی کوئی دلیل دو مجھے۔ اور اس شخص سے بڑھ کر اور کون گمراہ ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر انہیں پکارتا ہے جو قیامت تک اسے جواب نہیں دے سکتے، جبکہ وہ ان کی پکار سے ہی بے خبر ہیں۔ وہ کون ہیں؟ ایک طرف تو مشرکین کے بنائے ہوئے بت ہیں کہ جن کو وہ پکارتے تھے یا جن سے وہ فریادیں کرتے یا جن کو وہ واسطہ اور ذریعہ بناتے، کہ وہ کچھ بھی نہیں سنتے، تو پھر یہ ان کے آگے جا کے نظر و نیاز کیوں رکھتے ہیں اور ان کے آگے جھکتے کیوں ہیں؟ کیونکہ اگر قیامت تک بھی یہ ان کو پکارتے رہیں تو وہ ان کی پکار کا جواب نہیں دیں گے۔ اسی طرح افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر بھی ایسے ٹرینڈز آ گئے، ایسے لوگوں کے ساتھ رہتے ہوئے کہ انہوں نے بھی اللہ کے سوا دوسروں کو اپنا حاجت روا سمجھ لیا کہ یہ ہماری مدد کریں گے، جس طرح بعض اوقات لوگ کہہ دیتے ہیں یا علی مدد۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام یقیناً بہت بڑا ہے، لیکن وہ مدد کرنے کے لیے نہیں ہے، مدد تو صرف اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، کہ مدد ساری بس اللہ ہی کرتا ہے، اللہ ہی جانب سے آتی ہے۔ لیکن لوگ عموماً ان باتوں کو بھول کر صرف لوگوں کی دیکھا دیکھی یا اپنے آباء و اجداد کی پیروی میں اس طرح کے کلمات ادا کرنے لگتے ہیں، اور بعض اوقات سوچتے بھی نہیں، غور بھی نہیں کرتے۔ تو یہاں یہ واضح طور پہ بتا دیا گیا کہ جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارے گا وہ قیامت تک اس کی پکار کا جواب نہیں دے سکتا، یعنی وہ اس کا کوئی کام کر نہیں سکتا۔ اور جو مر چکے ہیں، قبروں میں ہیں، وہ تو پکارنے والوں کی پکار سے بھی غافل ہیں، بے خبر ہیں۔ اور جب لوگ اکٹھے کیے جائیں گے تو وہ ان کے دشمن بن جائیں گے اور ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے۔ قیامت کے دن وہ کہیں گے ہمیں نہیں پتا تھا کہ تم ہمیں پکارتے تھے، ہم تمہاری پکار سے غافل ہیں، بے خبر ہیں۔ اور جب ان پر ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں تو کافر اس حق کے بارے میں جو ان کے پاس آ چکا ہے کہتے ہیں کہ یہ تو صریح جادو ہے، یا یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ خود ہی سے بنا لایا ہے اس کو۔ آپ ان سے کہیے اگر میں نے خود بنا لیا ہے تو مجھے اللہ کی گرفت سے بچانے کی کچھ بھی وہ طاقت نہیں رکھتے۔ جن باتوں میں تم لگے ہوئے ہو اللہ انہیں خوب جانتا ہے، میرے اور تمہارے درمیان وہی گواہی دینے کے لیے کافی ہے، اور وہ بخش دینے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ قل ما كنت بدعا من الرسل، آپ ان سے کہیے کہ میں کوئی نرالا رسول نہیں ہوں، میں یہ بھی نہیں جانتا کہ مجھ سے کیا سلوک کیا جائے گا اور تم سے کیا، میں تو اسی چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، اور میں تو محض ایک واضح طور پر ڈرانے والا ہوں۔ تو انسان کے انجام کی خبر اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں۔ یہاں آپ دیکھیے کس سے کہلوایا جا رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے کہ آپ ان کو بتا دیجئے، قل، آپ کہہ دیجئے کہ نمبر ایک، میں کوئی نرالا رسول نہیں، پہلے بھی رسول آتے رہے ہیں، میں بھی اسی کی ایک کڑی ہوں، اور دوسری بات یہ میں نہیں جانتا کہ مجھ سے کیا سلوک کیا جائے گا اور تم سے کیا کیا جائے گا، میں تو اس چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی گئی، لہٰذا تمہیں بھی کیا کرنا چاہیے، اس وحی کی پیروی کرتے چلے جانا چاہیے، اس کی فکر کرنی چاہیے، اور میرا کام تو محض خبردار کرنا ہے۔ ام علا کہتی ہیں کہ جب انصار نے مہاجرین کی میزبانی کے لیے کرہ ڈالا تو عثمان بن مظعون ان کے حصے میں آئے۔ وہ کہتی ہیں کہ پھر عثمان بن مظعون بیمار پڑ گئے، میں نے ان کی خوب دیکھ بھال کی لیکن وہ فوت ہو گئے، ہم نے انہیں ان کے کپڑوں میں ہی رہنے دیا۔ اسی دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے کہا اے ابو صاحب، یہ عثمان رضی اللہ عنہ کی کنیت تھی، تم پر اللہ کی رحمت ہو،
میری تمہارے متعلق گواہی ہے کہ اللہ نے تمہیں اپنے ہاں عزت سے نوازا ہے۔ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا کہ اللہ نے انہیں اپنے اکرام سے نوازا ہے؟ یعنی مرنے والے کے بارے میں کسی قسم کی کوئی ججمنٹ نہیں دینی چاہیے۔ کہتی ہیں میں نے کہا واقعی مجھے کوئی علم نہیں، لیکن اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، اللہ اور کس کو نوازے گا؟ یعنی میرا گمان بہت اچھا ہے ان کے بارے میں، تو مجھے یہ یقین ہے کہ آگے بہت اچھی ان کی مہمانی ہوئی ہوگی۔ آپ نے فرمایا عثمان واقعی انتقال کر چکے ہیں، اللہ کی قسم میں ان کے لیے خیر کی امید رکھتا ہوں، لیکن اللہ کی قسم میں اپنے لیے بھی حتمی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ ام علا کہتی ہیں کہ اللہ کی قسم اس کے بعد میں کسی کا بھی تزکیہ نہیں کروں گی، البتہ اس واقعے سے مجھے بہت رنج ہوا۔ پھر میں سو گئی تو میں نے خواب میں دیکھا کہ عثمان بن مظعون کے لیے ایک بہتا ہوا چشمہ ہے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آپ سے اپنا خواب بیان کیا تو آپ نے فرمایا یہ ان کا عمل تھا جو اب تک جاری ہے، یعنی صدقہ جاریہ۔ تو ٹھیک ہے، خواب میں اللہ تعالیٰ خوشخبریاں دیتے ہیں، بعض اوقات مرنے والوں کا حال بتا دیتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم حتمی طور پہ کچھ نہیں کہہ سکتے کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ اس لیے قسم کھا کے اور یقینی طور پہ کہنا فلاں جنتی ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا، یہ ہمارے اختیار میں نہیں، یہ اللہ کے فیصلے کو اپنے ہاتھ میں لینے کی بات ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ بس دعا کرنی چاہیے، اچھا گمان رکھنا چاہیے، اچھی امید رکھنی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ دعا، گمان اور امید، لیکن کوئی ججمنٹ نہیں پاس کر سکتے، کوئی فیصلہ نہیں دے سکتے۔ آپ ان سے کہیے بھلا دیکھو اگر یہ قرآن اللہ ہی کی طرف سے ہو اور تم نے اس کا انکار کر دیا اور بنی اسرائیل میں سے ایک گواہ نے ایسی گواہی بھی دے دی، چنانچہ وہ تو ایمان لے آیا اور تم اکڑ بیٹھے، یعنی تمہارا پھر انجام کیا ہوگا؟ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اور بنی اسرائیل کے گواہ سے مراد عبداللہ بن سلام ہے۔ اور کافر ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں اگر یہ دین کوئی اچھی چیز ہوتا تو یہ ایمان والے اسے قبول کرنے میں ہم سے سبقت نہ لے جاتے، اور چونکہ انہوں نے قرآن سے ہدایت نہیں پائی لہٰذا اب یہ ضرور کہیں گے یہ تو پرانا جھوٹ ہے۔ یعنی وہ سمجھتے تھے کہ جو ایمان والے ہیں وہ معاشرے کے کمزور افراد ہیں، غلام ہیں، غریب ہیں، تو یہ کیوں پہلے اسلام لے آئے ہیں؟ اگر اسلام واقعی کو بہت اچھی چیز ہوتی تو پہلے ہم سردار لوگ ایمان لاتے۔ لیکن یاد رکھیے کہ اسلام کے بارے میں کوئی شرط نہیں کہ اس کو صرف بہت پڑھے لکھے لوگ ہی یا بہت سمجھدار لوگ ہی قبول کریں گے۔ بعض اوقات ایک شخص کی دنیا کے معاملات میں بہت بڑی سمجھ نہیں ہوتی، لیکن اللہ کی پہچان بڑی جلدی ہو جاتی ہے، اس کو حق بڑی جلدی سامنے نظر آ جاتا ہے اور اس کو قبول کر لیتا ہے۔ تو اس کے لیے کوئی بہت بڑے فلسفے کی ضرورت نہیں ہوتی یا بہت کوئی کمپلیکیٹڈ قسم کے علوم کی ضرورت نہیں ہوتی کہ انسان اپنے رب کو پہچانے۔ ایک بچے سے بھی آپ پوچھیں اور کہیں کہ یہ آسمان کس نے پیدا کیا تو ایک فطری طور پر کہے گا کہ اللہ نے، تو پھر جب پیدا اس نے کیا تو عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے۔ اس کے لیے کوئی بہت بڑی منطق نہیں چاہیے ہوتی انسان کو کہ اس کی تہہ تک پہنچے۔ یہ الگ بات ہے کہ جو انسان کا علم بڑھتا ہے، چاہے دنیا کا بھی بڑھے، اس کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں معرفت زیادہ ہوتی جاتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف علم والوں کو ہی ایمان نصیب ہوتا ہے۔ اور پھر چونکہ یہ خود ایمان نہیں لائے تو اب ضد میں کہتے ہیں کہ یہ تو پرانا جھوٹ ہے، حالانکہ اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب تورات جو رہنما اور رحمت تھی موجود تھی، اور یہ کتاب اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو عربی زبان میں ہے، تاکہ ظالموں کو متنبہ کرے اور نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبری دے۔ یقیناً جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر ڈٹ گئے، انہیں کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہی لوگ جنت والے ہیں جو اس میں ہمیشہ رہیں گے، یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہے جو وہ کرتے رہے ہیں۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا۔ اور ہم نے انسان کو حکم دیا کہ وہ اپنے والدین سے اچھا سلوک کرے۔ اس کی ماں نے مشقت اٹھا کر اسے پیٹ میں رکھا اور مشقت اٹھا کر ہی جنم دیا۔ اس کے حمل اور دودھ چھڑانے میں 30 ماہ لگ گئے، یہاں تک کہ وہ اپنی بھرپور جوانی کو پہنچا اور 40 سال کا ہو گیا تو اس نے کہا اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیا ہے، اور یہ بھی کہ میں ایسے اچھے عمل کروں جو تجھے پسند ہو، اور میری خاطر میری اولاد کی اصلاح کر دے۔
میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور بلا شبہ میں فرما بردار ہوں. تو یہاں والدین کے ساتھ احسان کا برتاؤ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور پھر اس میں بھی خاص طور پر ماں کے حق کو زیادہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، کیونکہ ماں اولاد کو مشقت کے ساتھ حمل کی صورت میں اٹھاتی ہے، تکلیف کے ساتھ پیدا کرتی ہے اور پھر پالتی ہے، دودھ پلاتی ہے، اس کے لیے سارے اس کے کام کاج کرتی ہے جب تک بچہ ڈپینڈنٹ ہوتا ہے. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے ساتھ احسان کو جہاد سے بھی زیادہ اہم قرار دیا ہے. معاویہ بن جاہمہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں آپ کے ساتھ مل کر جہاد کرنا چاہتا ہوں. ابتغی بذلک وجہ اللہ والدار الآخرہ، اس سے میں اللہ کا چہرہ اور آخرت کا گھر چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا، تمہارا بھلا ہو، کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ میں نے کہا جی ہاں. آپ نے فرمایا، واپس جا کر اس کی خدمت کرو. پھر میں نے دوسری طرف سے آ کر آپ سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں آپ کے ساتھ مل کے جہاد کرنا چاہتا ہوں، میں اس سے اللہ کا چہرہ اور آخرت کا گھر چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا، تمہارا بھلا ہو، کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ میں نے کہا جی ہاں اللہ کے رسول. آپ نے فرمایا، واپس جا کر اس کی خدمت کرو. پھر تیسری بار ایسا ہی کیا تو آپ نے تیسری بار بھی وہی جواب دیا. آپ نے فرمایا، اس کے قدموں کو لازم کر لو، جنت وہی ہے. کیونکہ بعض اوقات والدین زیادہ محتاج ہوتے ہیں، ضرورت مند ہوتے ہیں، ان کی خدمت کرنے والا، ان کی مدد کرنے والا، ان کی ڈھارس بندھانے والا اور کوئی نہیں ہوتا. تو پھر یو آر دی اونلی چائلڈ، تو پھر ایسی صورت میں آپ کو اپنے کچھ اور فرائض چھوڑ کر اس کام کو کرنا ہوتا ہے. اور یہ ہمارے دین کا ایک حسن ہے کہ جس کا آپ پر کوئی احسان ہو، والد ہو، والدہ ہو، یا خاندان میں کوئی اور ہو، یا اس کے علاوہ باہر بھی ہو، تو ہمارا دین ہمیں حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ اور ہو سکتا ہے، یہ اصول سکھاتا ہے. اور یہ ایک بہت ہی خوبصورت اصول ہے، کیونکہ انسان جب کسی کے ساتھ بھلا کرتا ہے تو وہ توقع بھی رکھتا ہے کہ اس کے ساتھ بھلا کیا جائے. سب ماں باپ کو اس بات کی امید ہوتی ہے کہ ہمارے بچے ہمارے لیے کچھ کریں گے، اور ایسا کرنے میں کوئی برا نہیں. لیکن یہ ہے کہ بعض اوقات بچے اپنے بچوں میں مصروف ہو کر والدین کا حق بھول جاتے ہیں، تو اس لیے یہاں پر خاص تاکید کی گئی. ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت نے اپنے بیٹے کو آواز دی جبکہ وہ عبادت خانے میں عبادت میں مصروف تھا. اس نے کہا، اے جریج. تو جریج نے دل میں کہا، اللہ، ایک طرف میری والدہ ہے اور دوسری طرف میری نماز ہے. وہ پھر بولی، جریج. اس نے کہا، اللہ، میری والدہ اور میری نماز، میں کیا کروں؟ پھر تیسری بار ماں نے پکارا، جریج. اس نے پھر یہی کہا اور انہوں نے نماز کو نہیں چھوڑا. تو ماں خفا ہو گئی. اس نے کہا، اللہ، جریج کو موت نہ آئے جب تک یہ فاحشہ عورتوں کا منہ نہ دیکھ لے. چنانچہ اس کے عبادت خانے کے پاس ایک بکریاں چرانے والی عورت ٹھہرا کرتی تھی، تو اس نے ایک بچے کو جنم دے دیا. تو اس سے پوچھا گیا کہ یہ کس کا ہے؟ تو کہنے لگی یہ جریج کا ہے، یعنی جریج پر تہمت لگا دی. تو یہ الزام سن کر وہ اپنے عبادت خانے سے نیچے اترا اور کہنے لگا، وہ عورت کہاں ہے جو دعویٰ کرتی ہے کہ یہ بچہ مجھ سے ہے؟ جریج نے بچے کو مخاطب کر کے کہا، اے شیر خار، یعنی اے دودھ پینے والے بچے، بتا تیرا باپ کون ہے؟ اس نے کہا، میرا باپ بکریاں چرانے والا ہے. تو بہرحال کیونکہ وہ عبادت گزار شخص تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سے الزام کو دفع کر دیا، لیکن ماں کی بد دعا بھی اس کے حق میں قبول ہو گئی. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ماں کو کسی شدید مدد کی ضرورت ہوتی ہے، تو ایسے میں انسان کسی نیک کام میں لگا ہوتا ہے. وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور ہم میں سے اکثر لوگ اس ڈائلیما کا شکار ہو جاتے ہیں نا، یہ بھی نیک کام ہے، یہ بھی نیک کام ہے، اس وقت کیا کروں؟ تو سمجھداری کا تقاضا یہ ہے کہ کون سا کام ڈیلے کیا جا سکتا ہے اور کون سا کام ہے جو آپ کو اسی وقت ہی کرنا ہے. تو ظاہر ہے کہ ماں نے کسی کام سے ہی بلایا ہوگا اور وہ ضروری کام ہوگا، تو اس وقت ماں کا حق زیادہ تھا. حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حق کے بعد والدین کا حق ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھار انسان اگر نفلی عبادت کر رہا ہے تو ایسی صورت میں والدین کی خدمت جو ہے وہ فرض ہو جاتی ہے. تو جب بھی نفل اور فرض کے درمیان آپ کو ڈیسیژن لینا پڑے تو فرض کی طرف جائیے. اسی طرح ماں کے ساتھ نیکی جو ہے کبیرہ گناہ معاف کرنے کا باعث بنتی ہے. ایک شخص نے کہا کہ میں نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام دیا لیکن اس نے انکار کر دیا. ایک دوسرے آدمی نے پیغام نکاح دیا تو اس نے اس مرد کو پسند کر لیا. تو مجھے بڑی غیرت آئی، میں نے عورت کو قتل کر دیا. تو کیا میرے لیے کوئی توبہ ہے؟ تو ابن عباس نے کہا، کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا نہیں. انہوں نے کہا، جاؤ اللہ سے توبہ کرو، جس قدر ممکن ہو اس کا تقرب حاصل کرو، یعنی ایسے اعمال کرو جس سے تمہیں اللہ کا قرب حاصل ہو.
تو والدین کی خدمت بھی ان اعمال میں سے ہے جن سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. اور انہوں نے کہا کہ اللہ عز و جل سے قریب تر کرنے والا کوئی دوسرا عمل نہیں ہو سکتا جتنا کہ ماں کے ساتھ نیک سلوک. پھر اسی طرح ابو بردہ سے روایت ہے کہ وہ ابن عمر کے پاس موجود تھے. ایک یمنی آدمی بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا. اس نے اپنی ماں کو اپنی پشت کے پیچھے اٹھایا ہوا تھا, کندھے پہ اٹھایا ہوا تھا. کہہ رہا تھا میں اس کا مطیع اونٹ ہوں, اگر اس کی سواریاں خوف زدہ کر دی جائیں تو میں نہیں خوف زدہ ہوں گا. پھر اس آدمی نے کہا ابن عمر تمہارا کیا خیال ہے, میں نے اپنی ماں کا بدلہ چکا دیا؟ انہوں نے کہا اس کی ایک آہ کا بدلہ بھی نہیں چکایا. یعنی تم سمجھتے ہو کہ ماں کو کندھے پہ اٹھا کے حج کرانے سے تم نے فرض ادا کر دیا, حق پورا کر دیا. تو بہرحال بعض اوقات سرکمسٹانسز ایسے ہوتے ہیں کہ ہم باقاعدہ خدمت نہیں بھی کر سکتے تو ہم دعائیں ضرور کر سکتے ہیں. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اپنی دعائیں قبول ہو تو اپنی دعاؤں کا آغاز والدین کے لیے دعا سے کیا کیجیے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یعنی احسان کرنے کے 3 طریقے ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ جیسا کسی نے ہمارے ساتھ کیا ویسا کر دیں. دوسرا یہ کہ اگر ہم اس پوزیشن میں نہیں کہ وہ کر سکیں جو وہ کر رہا ہے, یعنی ماں نے پیدا کیا, جنم دیا, بچہ تو نہیں یہ کر سکتا, تو اس صورت میں کیا ہے کہ والدین کے لیے دعا کریں اور ان کی تعریف کریں. یعنی انہوں نے جو احسان کیے ہیں ان کو اکنالج کریں, اور یہ نہیں کہ صرف ان کے منہ پر, وہ تو خوش آمد ہی ہو جاتی ہے نا. یعنی ان کی پیٹھ پیچھے جہاں کہیں ممکن ہو والدین کا اچھے الفاظ میں تذکرہ کریں. لیکن افسوس کہ عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ ماں باپ سے اگر کوئی غلطی ہوئی ہو یا ماں باپ سے کوئی کسی قسم کی زیادتی ہوئی ہو بچپن میں یا بڑے ہو کر, تو عموماً بچے وہ شکایتیں لے کر تو ہر جگہ مسئلے پوچھتے رہتے ہیں, لیکن کبھی والدین کے اچھے اخلاق یا اچھی تربیت یا احسان کا ذکر نہیں کرتے. تو اگرچہ ماں باپ نے کوئی زیادتی بھی کی ہو تو اس صورت میں بھی اس پہ صبر کرنا چاہیے اور ان کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے, ان کی ہدایت کی دعا کرنی چاہیے, ان کے لیے ایسے انتظامات کرنے چاہیے کہ وہ دین کی طرف آئیں. کیونکہ بعض اوقات والدین جو بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں, ڈیمنشیا جیسی بیماریاں ہو جاتی ہیں, تو ایسی صورت میں انسان کو انہیں عبادت کی طرف اور دین کی طرف لا کر ان پر احسان کیا جا سکتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ یہاں 40 سال کی عمر تک پہنچ کر جو توبہ کی بات کی گئی ہے وہ قابل توجہ ہے. یعنی اس میں اس انسان کی رہنمائی کی جا رہی ہے جو 40 سال کا ہو جائے. تو آپ میں سے جو 40 سال کے ہو چکے ہوں غور سے توجہ سے بات کو سنیں, اور وہ یہ ہے کہ نئے سرے سے توبہ اور رجوع کرے. یعنی 40 سال سے عمر کا ایک نیا دور شروع ہو جاتا ہے, وہاں پھر وہ اور زیادہ اللہ کی طرف راغب ہو, اور پھر مصروفیات بھی انسان کی بڑھ جاتی ہیں, کیونکہ اس عمر میں انسان کے اپنے بچے بھی ہو جاتے ہیں اور ادھر سے والدین بھی بوڑھے ہو چکے ہوتے ہیں. ظاہر ہے جو بچہ خود 40 سال کا ہو گیا تو اس کے ماں باپ کی عمر 60 سے تو اوپر ہی ہوگی. پھر اسی طرح عورت کی بھی ذمہ داریاں گھر میں بہت بڑھ جاتی ہیں, چھوٹے بچوں کی وجہ سے, باپ کی بھی کمائی کی وجہ سے بڑھ جاتی ہیں. تو پھر انسان کو اس وقت رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی, خصوصاً والدین کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ انسان بہرحال اپنی شدید مصروفیات میں کہیں نہ کہیں ماں باپ کے حق کو کم کر بیٹھتا ہے. تو پھر والدین کے لیے دعا کرے, اور پھر ان کے لیے احسان کے جو بھی طریقے ہو سکتے ہیں, ان پہ مال خرچ کرنا یا ان کی خدمت کرنا یا ان کو خوش کرنے والے کام کرنا, ان میں سے جو بھی انسان کر سکے. ایک کتاب ہے چھوٹی سی والدین ہماری جنت, اس میں کئی طریقے بتائے گئے ہیں. یا اگر دنیا میں ہے یا نہیں ہے ان کی طرف سے صدقہ کرنا. اور جب آپ اپنے لیے صدقہ کرتے ہیں نا تو نیت کر لیا کرے کہ یا اللہ یہ میرے والدین کی طرف سے بھی اور اپنے فوت شدہ رشتہ داروں کی طرف سے, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں کہ اس کو ملٹی پلائی کر کے سب کو ہی اس کا اجر دے دے. تو اس سے آپ کی نیکی میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے گا, کیونکہ والدین کے ساتھ نیکی جنت میں لے جانے کا باعث ہے. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں نے خواب میں دیکھا, یعنی یہ رسول اللہ دیکھ رہے ہیں, کہ میں جنت میں داخل ہوا ہوں تو وہاں مجھے قاری کی تلاوت کی آواز سنائی دی. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ بتایا گیا یہ حارثہ بن نعمان ہے. آپ نے فرمایا یہی نیکی ہے, یہی نیکی ہے. اور حارثہ بن نعمان اپنی والدہ کے ساتھ بہت حسن سلوک کیا کرتے تھے. اور والدین بھی اگر نیک ہو کہ انعمت علیہ, مجھ پر تو نے انعام کیا کہ مجھے نیکی کی توفیق دی, وعلی والدیہ, اور میرے والدین کو نیکی کی توفیق تو نے دی. تو والدین کی نیکی سے اولاد بھی فائدہ اٹھاتی ہے, اور والدین کے اوپر جو انعامات ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے اور سب سے زیادہ بچوں تک پہنچتے ہیں, اور خصوصاً دین کی نعمت. اور سورۃ الکہف میں میں بتا چکی ہوں کان ابوہما صالحا, کہ ان بچوں کا والد جو تھا وہ نیک تھا. تو والدین کا علم رکھنا اور ان کا باعمل ہونا یہ ان کی اولاد کے نیک ہونے کے
اسباب میں سے ایک سبب ہے، کلی نہیں، کیونکہ بہت سی مثالیں ایسے بھی ملتی ہیں کہ والدین نیک تھے لیکن بچے نیک نہیں ہوئے. لیکن عمومی طور پر ایکسیپشنل کیسز تو ہر جگہ ہوتے ہیں. عمومی طور پر اگر والدین نیک ہوں، عبادت گزار ہوں، صدقہ خیرات کرنے والے ہوں، تو ان نیکیوں کے اثرات جو ہیں بچوں کو بھی آتے ہیں. یہی لوگ ہیں جن کے بہترین اعمال کو ہم قبول کرتے ہیں. ایسی شخصیات جن کا یہ طریقہ زندگی ہے، ان کے نیک عمل قبول ہو جاتے ہیں اور ان کی برائیوں سے درگزر کر جاتے ہیں. یہ اہل جنت میں شامل ہیں. وعدہ سچا ہے جو ان سے کیا جاتا تھا، یعنی اللہ کا وعدہ. اور جس شخص نے اپنے والدین سے کہا تف ہو تم پر، تم مجھے اس بات سے ڈراتے ہو کہ میں زندہ کر کے زمین سے نکالا جاؤں گا، حالانکہ مجھ سے پہلے بہت سی نسلیں گزر چکی اور ان میں سے کوئی بھی اب تک جی کے نہیں اٹھا. اور وہ دونوں اللہ سے فریاد کرتے ہوئے اس سے کہتے ہیں تجھے ہلاکت ہو، ایمان لے آؤ کیونکہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. تو وہ کہتا ہے یہ تو بس پہلے لوگوں کی داستانیں ہیں. یعنی کچھ نیک ماں باپ کے بچے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ خود نیک ہوتے ہیں، دین پر ہوتے ہیں، اور بچوں کو بھی ایمان لانے کے لیے کہتے ہیں، لیکن وہ ماحول کے اثرات کی وجہ سے اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان سے بہت دور نکل جاتے ہیں. فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جن پر جنوں اور انسانوں کی ان سے پہلے کی جماعتوں سمیت اللہ کا عذاب کا قول صادق آتا ہے. بلا شبہ یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. ان دونوں قسموں کے لوگوں میں سے ہر ایک کے ان کے اعمال کے لحاظ سے درجے ہوں گے تاکہ اللہ ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے دے اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. یعنی جنت کے 100 درجے ہیں اور ہر ایک کا درجہ الگ ہوگا. اور درجہ کس کے مطابق بنے گا؟ عمل کے مطابق. اور جس دن کافر دوزخ پر پیش کیے جائیں گے تو انہیں کہا جائے گا تم دنیا کی زندگی میں پاکیزہ چیزوں سے اپنا حصہ لے چکے، دنیا میں تم مزے کر کے آ چکے ہو اور ان سے مزے اڑا چکے، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا. یہ ان باتوں کا بدلہ ہے جو تم زمین میں ناحق تکبر کرتے تھے اور نافرمانی کرتے تھے. صحابہ کرام جو تھے نیکیوں کا دنیا میں بدلہ ملنے پر بڑا ڈرا کرتے تھے. عبد الرحمن بن عوف کے پاس کھانا لایا گیا، وہ روزے سے تھے، تو انہوں نے کہا مصعب بن عمیر شہید کیے گئے، وہ مجھ سے بہتر تھے. انہیں جس چادر کا کفن دیا گیا اس سے ان کا سر چھپاتے تو پاؤں کھل جاتے، پاؤں چھپاتے تو سر کھل جاتا. پھر ہمارے لیے دنیا کشادہ کر دی گئی، ہمیں تو یہ ڈر ہے کہ کہیں ہماری نیکیوں کا بدلہ ہمیں دنیا میں نہ دے دیا جائے. اس کے بعد آپ رو پڑے اور کھانا بھی نہیں کھایا اگرچہ آپ روزے سے تھے. وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ، اسی سے سورت کا نام احقاف ہے. اور ان سے قوم عاد کے بھائی ہود کا ذکر کیجیے جب اس نے احقاف میں اپنی قوم کو برے انجام سے ڈرایا، جبکہ ہود سے پہلے بھی انہیں ڈرانے والے آئے اور اس کے بعد بھی آتے رہے، اور کہا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، بلا شبہ میں تمہیں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈراتا ہوں. وہ کہنے لگے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں ہمارے معبودوں سے ہٹا دو؟ اگر تم سچے ہو تو جس عذاب کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو وہ لے آؤ. ہود نے کہا اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، میں تو تمہیں وہ پیغام پہنچا رہا ہوں جو مجھے دے کر بھیجا گیا ہے، مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ تم نادان لوگ ہو. پھر جب انہوں نے اس عذاب کو بادل کی صورت میں اپنے میدانوں کی طرف بڑھتے دیکھا تو کہنے لگے یہ بادل ہے جو ہم پر برسے گا، بلکہ یہ وہ چیز تھی جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے، یعنی عذاب، یعنی ایسی آندھی جس میں دردناک عذاب تھا. تدمر کل شیء بامر ربها، وہ اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو تہس نہس کر رہی تھی. آخر کار ان کا یہ حال ہوا کہ ان کے گھروں کے سوا کوئی چیز نظر نہ آتی تھی. ہم مجرموں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں. ہم نے انہیں اتنی قدرت دے رکھی تھی جتنی تمہیں نہیں دی، اور ہم نے انہیں کان، آنکھیں اور دل سب کچھ دے رکھا تھا، مگر ان کے کان، آنکھیں اور دل ان کے اس وقت کچھ بھی کام نہ آئے جب انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کر دیا، اور انہیں اسی چیز نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. اور تمہارے ارد گرد ہم بہت سی بستیاں ہلاک کر چکے ہیں اور دلائل کو طرح طرح سے بیان کر دیا ہے تاکہ وہ باز آ جائیں. پھر ان ہستیوں نے ان کی مدد کیوں نہ کی جنہیں ان لوگوں نے اللہ کے سوا تقرب اللہ کا ذریعہ سمجھ کر الہ بنا رکھا تھا، بلکہ وہ ان سے گم ہو جائیں گی، اور یہ ان کا جھوٹ تھا جو وہ باندھتے تھے. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ
فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضي ولوا الى قومهم منذرين. اور وہ واقعہ بھی یاد کیجئے جب ہم جنوں کے ایک گروہ کو آپ کی طرف لے آئے تھے جو قرآن سن رہے تھے. جب وہ اس مقام پر آ پہنچے تو ایک دوسرے سے کہنے لگے خاموش ہو جاؤ. پھر جب قرآن پڑھا جا چکا تو وہ ڈرانے والے بن کر اپنی قوم کے پاس واپس آئے. کیسی نیک روحیں تھی کہ بہت بڑی تعلیم اور تربیت کے بغیر ہی جو ہی قرآن سے پہلا انٹریکشن ہوا قرآن کا ادب کیا اور قرآن سننے کا مطلب بھی سمجھ گئے کہ یہ کیوں پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے. تو پہلا کام انہوں نے کیا کیا، جب وہ پہنچے جہاں قرآن پڑھا جا رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ قرآن کو غور سے سنو، خاموش رہو، خاموش رہو. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بعض اوقات تراویح ہو رہی ہوتی اور امام صاحب اپنی پوری قوت سے پڑھا رہے ہوتے اور پیچھے سے لوگ باتیں کیے چلے جا رہے ہوتے. اس قدر افسوس ہوتا ہے، اس قدر افسوس، کیونکہ اس سے امام کے بھی بھولنے کا اندیشہ ہوتا ہے اور دوسرا مقتدیوں کی کنسنٹریشن ہی نہیں ہوتی. اگر آپ کو مسجد جا کر نماز نہیں پڑھنی تو پھر آپ وہاں گئے کیوں ہیں؟ اور اگر آپ کو کسی کا انتظار کرنا ہے یا آپ اس لیے آ گئے کہ چلے نماز نہیں بھی پڑھنی تو قرآن سن لیتے ہیں، تو پھر قرآن سنیے. یہ نہیں کہ بچوں کے ساتھ آپ مشغول رہیں اور ان کے ساتھ باتیں کریں اور آپس میں ہنسی مذاق. یعنی 2 رکعتیں ختم نہیں ہوتی تو نماز کے بعد ہونا کیا چاہیے کہ ان 2 نمازوں کے بیچ خوب دعائیں کر لیں تاکہ آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں. وہ 2 نمازوں کے بیچ کا وقفہ ہے بڑا ہی قیمتی وقفہ، اس میں ہم فوراً باتیں شروع کر دیتے اور بعض کا ہنسنا شروع کر دیتے. ایسا لگتا ہے جیسے پکنک پہ آئے ہوئے ہیں. تو مسجد کا بھی احترام ہوتا ہے، قرآن کا احترام ہوتا ہے، نماز کا احترام ہوتا ہے. اگر ضروری کوئی بات کرنی پڑے تو وسپر کر لیں. بعض اوقات کوئی ضروری چیز آ ہی جاتی ہے ذہن میں اور وہ ضروری ہوتی ہے اس وقت کرنی، لیکن اپنی آوازیں بلند کر دینا، امام کی آواز سے ایک عجب ماحول کریٹ کر دینا، یہ مسجد کے قرآن کے آداب کے خلاف ہے. اور اسی وجہ سے پھر قرآن ہمارے دلوں میں بھی نہیں اترتا اور ہم پر اثر بھی نہیں کرتا، اور جب اندر نہیں اترتا تو پھر دینے کے قابل بھی نہیں ہوتے. لیکن یہاں جنات نے چونکہ غور سے سنا تو انہوں نے کیا کیا، جب واپس گئے اپنی قوم کے پاس، وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ، تو انہوں نے اپنی قوم کو جا کر خبردار کیا کہ دیکھو ہم نے ایسا قرآن سنا، اس کی یہ تعلیمات ہیں. اور یہ بالکل وہی میسج ہے جو سورۃ التوبہ میں ہے، لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. مسلمانوں کی ہر جماعت میں سے کچھ لوگ نکل کے آنے چاہیے تاکہ وہ لوگ دین کی سمجھ بوجھ پیدا کریں اور واپس جا کر اپنے لوگوں کو خبردار کریں. ایک اور بات جو یہاں سے پتہ چلتی وہ یہ کہ جنوں میں داعی تو آئے ہیں اللہ کی طرف دعوت دینے والے، لیکن پیغمبروں کا نہیں پتہ چلتا کہ کوئی رسول بھی ان کے اندر ہو. جو رسول انسانوں کی طرف آئے وہی جنات کی طرف بھی تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنوں کو بطور خاص قرآن سنانے کا حکم بھی دیا گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے حکم دیا گیا کہ میں جنوں کو قرآن پڑھ کر سناؤں. آپ نے پوچھا تم میں سے کون میرے پیچھے آئے گا، تو لوگوں نے سر جھکا لیا، شاید سب ڈر گئے کہ جنوں کے پاس کیسے جائیں. تو آپ نے 3 بار یہی بات کہی تو لوگ اٹھنے کو تیار نہیں ہوئے. تو ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول بے شک آپ پہل کرنے والے ہیں، یعنی آپ چلیے. تو پھر عبداللہ بن مسعود ان کے ساتھ گئے. تو پھر وہ ایک پہاڑ کی گھاٹی میں داخل ہوئے جس کو شعب الحجون کہا جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود کے آس پاس ایک حلقہ یعنی کہ خیالی حلقہ کھینچ دیا، دائرہ کھینچا اور آپ کو کہا کہ آپ اس دائرے سے باہر نہ نکلیں. تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں وہ جنات میرے اوپر اترنے لگے اور مجھے گدھوں کی مانند لشکر کی صورت میں کچھ چلتا ہوا دکھائی دیا. میں نے ملی جلی آوازوں کا بہت شور سنا تو مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خوف لاحق ہوا. پھر آپ نے قرآن کی تلاوت کی. جب اللہ کے نبی واپس آئے میں نے کہا اللہ کے نبی وہ آوازوں کا شور کیسا تھا جو میں نے سنا؟ تو آپ نے فرمایا وہ ایک مقتول آدمی کے سلسلے میں میرے پاس اکٹھے ہوئے تھے جو ان میں قتل ہو گیا تھا، تو میں نے ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیا. اسی طرح جنات کا ایک دائی آپ کے پاس آیا، آپ کو ساتھ لے کر گیا اور آپ نے پھر قرآن سنایا. اور اس کی بھی کافی تفصیلات ملتی ہیں جس وقت نہیں ہے کہ آپ کو سنائی جائے، لیکن یہ کہ آج بھی بعض اوقات ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جنات کسی عالم کو یا کسی بزرگ کو اٹھا کے یعنی لے جاتے ہیں اپنی وادیوں میں بستیوں میں اور ان سے تبلیغ کرواتے ہیں. یہ فرسٹ ہینڈ کسی نے معلومات دی تھی مجھے. قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، کہنے لگے اے ہماری قوم ہم نے ایسی کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل ہوئی ہے.
یعنی تورات کے بعد انجیل کا انہیں پتہ نہیں چلا اور قرآن کا پتہ چلا. وہ اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، حق کی طرف اور سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کرتی ہے. اے ہماری قوم، اللہ کی طرف بلانے والے کی بات مان لو اور اس پر ایمان لے آؤ، وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گا. اور جو اللہ کی طرف بلانے والے کی بات نہ مانے تو وہ اسے زمین میں بھاگ کر اسے عاجز نہیں کر سکتا، اور نہ ہی اس کے بغیر اس کا کوئی حامی ہوگا جو اسے اللہ کے عذاب سے بچا لے. یہی لوگ صریح گمراہی میں ہیں. کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور انہیں پیدا کر کے تھک نہیں گیا؟ وہ اس بات پر قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے. کیوں نہیں، وہ تو ہر چیز پہ قادر ہے. اور جس دن کافر دوزخ پر پیش کیے جائیں گے تو ان سے پوچھا جائے گا، کیا یہ جہنم حق نہیں؟ وہ کہیں گے، کیوں نہیں، ہمارے رب کی قسم یہ حق ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو اب عذاب کا مزہ چکھو، یہ اس چیز کا بدلہ ہے جو تم کفر کیا کرتے تھے. فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، بس آپ صبر کیجئے جیسے اولو العزم پیغمبر صبر کرتے رہے، اور ان کے بارے میں جلدی نہ کیجئے. جس دن یہ لوگ وہ چیز دیکھ لیں گے جس سے انہیں ڈرایا جاتا ہے تو وہ یوں سمجھیں گے جیسے دنیا میں بس دن کی ایک گھڑی ہی ٹھہرے تھے. بات پہنچا دی گئی ہے، تو اب کیا نافرمان لوگوں کے علاوہ کوئی اور ہلاک ہوگا؟ سورۃ محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. جن لوگوں نے کفر کیا اور دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکا، اللہ تعالیٰ نے ان کے عمل ضائع کر دیے. یعنی مشرکین مکہ جیسے مسجد حرام کو آباد کرتے تھے، حاجیوں کو کھانا کھلاتے، پانی پلاتے، صلہ رحمی کرتے، مہمان نوازی بہت کرتے، تو ان کے یہ سارے عمل جو ہیں ان کو کوئی جزا نہیں ملے گی، ان کے اعمال اب ضائع ہو گئے. اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اس پر ایمان لائے اور وہی ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اللہ نے ان کی برائیاں دور کر دی اور ان کا حال درست کر دیا. یعنی انہی میں سے، قریش میں سے ہی جو لوگ ایمان لے آئے تھے، تو پھر اللہ نے ان کی برائیاں دور کر دی، ان کا حال درست کر دیا، اور ان کے لیے پھر آگے بھی انجام اچھا ہوگا. لیکن یہ بات عمومی طور پر بھی ہے کہ کفر کے ساتھ کی گئی نیکیاں قبول نہیں ہوتی، کیونکہ جب آپ اللہ کے لیے ہی نہیں کر رہے اور آخرت کی جزا کے لیے نہیں کر رہے تو پھر آپ کو وہاں کیوں کچھ ملے. یہ اس لیے کہ کافروں نے تو باطل کی پیروی کی اور ایمان والوں نے اس حق کی پیروی کی جو ان کے رب کی طرف سے نازل ہوا. اسی طرح اللہ لوگوں سے ان کی ٹھیک ٹھیک حالت بیان کر دیتا ہے، یعنی ان کی کیا حقیقت ہے، کیا پوزیشن ہے، وہ ان پہ واضح کر دیتا ہے. مسلمانوں، جب کافروں سے تمہاری مٹھ بھیڑ ہو جائے تو ان کی گردنیں مارنا ہے، یہاں تک کہ جب انہیں خوب قتل کر چکو تو انہیں مضبوط باندھ کر انہیں قیدی بنا لو. پھر اس کے بعد یا تو ان پر احسان کرو یا تاوان لے کر چھوڑ دو، جیسے جنگ بدر میں ہوا تھا کہ ان سے فدیہ لیا گیا تھا، یہاں تک کہ لڑائی اپنے ہتھیار ڈال دے. تمہارے لیے یہی حکم ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو خود بھی ان سے انتقام لے سکتا تھا، مگر یہ حکم اس لیے ہے تاکہ تمہیں ایک دوسرے کے ذریعے آزمائے. اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے یعنی مسلمانوں میں سے، اللہ ان کے اعمال کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا. وہ ان کی رہنمائی کرے گا اور ان کا حال درست کر دے گا اور انہیں اس جنت میں داخل کرے گا جس کا اس نے انہیں تعارف کرا دیا ہے. مومن جنت میں اپنی منزل، اپنے مقام، اپنے گھر کو بہت اچھی طرح پہچانتا ہے. یعنی قیامت کے دن جب وہ جنت میں بھیجے جائیں گے تو جو مخصوص جنت ان کے لیے جس لیول پر ہوگی، جس درجے کی ہوگی، اس تک ایسے پہنچ جائیں گے جس دنیا میں کوئی اپنے گھر پہنچتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ آسانی سے. یعنی نہ تو کسی سے رستہ پوچھیں گے اور نہ ہی انہیں کوئی بھول چوک ہوگی کہ یہاں سے ٹرن لینا ہے یا وہاں سے لینا ہے. اور یوں محسوس ہوگا جیسے وہ یہیں کے رہنے والے تھے، وہ یہیں سے بلانگ کرتے تھے،
ان کے لیے وہ سب چیزیں بہت فیملیئر ہوں گی. تو مومن جنت میں اپنے گھر، اپنی بیوی، اپنے خادم سب کی طرف ایسے رہنمائی پائے گا جیسے دنیا میں اپنے ان سب رشتوں کو پہچانتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، ان میں سے ہر شخص اپنے جنت کے گھر کو اپنے دنیا کے گھر سے بھی بہتر طور پر پہچانے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے امید ہے کہ تم اپنی نیک اولاد سمیت جنت میں داخل ہونے سے پہلے وہاں اپنی رہائش گاہیں بنوا لو گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سے کام ہم کریں جس سے جنت میں داخل ہو سکیں. تو سب سے پہلے تو ایمان ہی ہے، اور پھر عمل صالح. بہت دفعہ یہ آتا ہے عمل صالح عمل صالح. کیا ہے یہ عمل صالح؟ سب سے پہلی چیز اس میں نماز آتی ہے، نماز. لیکن افسوس یہ کہ ہم فرض نماز بھی پتہ نہیں کس مشکل سے پڑھتے، اور سنت تو ایسے چھوڑتے ہیں جیسے وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. اور افسوس یہ ہے کہ رمضان میں بھی سنت نہیں پڑھ رہے. افطار ہو رہے ہیں، پارٹیاں ہو رہی ہیں، اس چیز کی طرف بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، سلام پھیرتے ہی جلدی جلدی کھانے پینے کی بھاگ دوڑ لگ جاتی. اس سے بہتر ہے آپ اپنے گھر میں آرام سے بیٹھتے اور آپ سنت بھی ادا کرتے. یعنی عام طور پر مساجد کا یہ حال ہو گیا ہے، سلام پھیرتے ہی نہ ذکر نہ اذکار، اور فوراً کھانے کی طرف دوڑ پڑے اور سنتیں بھی چھوڑ دی. جبکہ دن میں 12 رکعت سنت پڑھنے سے جنت میں گھر ملتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دن میں 12 رکعتیں ادا کرے اس کے لیے جنت میں گھر بنایا جائے گا. 4 رکعتیں ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد، 2 فجر سے پہلے. اسی طرح چاشت کی 4 رکعتیں اور ظہر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھنا بھی جنت میں لے جانے کا باعث ہے. پھر اسی طرح مسجد بنانا، مسجد کی تعمیر کرنا، خواہ وہ چھوٹی سی کیوں نہ ہو. تو زندگی میں اپنے مال کا کچھ نہ کچھ حصہ اللہ کے گھروں کے لیے ضرور رکھیں. بعض اوقات تعمیر کرنا ہوتا ہے، بعض اوقات ان کو چلانے کے لیے ان کے جو روزمرہ کے اخراجات ہوتے ہیں، مثلاً بجلی کا خرچ ہے، پانی کا ہے، ہیٹنگ کا ہے، ان سب چیزوں کے اخراجات کہاں سے چلتے ہیں؟ یہ مسلمانوں کے دیے ہوئے صدقات ہی ہوتے ہیں جو اللہ کی راہ میں وہ دیتے ہیں، جس سے یہ مسجدیں آباد ہوتی ہیں. تو اس لیے اگر تعمیر میں چاہے ایک اینٹ لگوا دیں کہیں بھی، اس کا بھی اہتمام کریں، لیکن جب وہ اینٹ لگ جائے، مسجد بن جائے، مسجد کھڑی ہو جائے تو اس کو آباد کریں. یہ بھی عمل صالح میں سے بہت بڑا عمل ہے. نماز پڑھنے کے لیے آئیں، اس کی آبادی بڑھانے کے لیے آئیں، اور پھر اس کو صاف ستھرا رکھیں، اس کو خوبصورت بنائیں، اس کو نماز پڑھنے والوں کے لیے تیار رکھیں. پھر اسی طرح سورۃ اخلاص پڑھنا، ذکر اذکار کرنا، اللہ کی خاطر کسی سے ملاقات کرنا، یعنی کسی احسان کا بدلہ چکانے کے لیے نہیں، کسی لالچ میں نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کے لیے کسی بیمار کی عیادت یا اپنے دینی بھائی سے ملاقات کرنے جاتا ہے تو آسمان سے ایک پکارنے والا اعلان کرتا ہے، تم بھی پاک ہوئے اور تمہارا چلنا بھی پاک ہے، تم نے جنت میں گھر بنا لیا. یعنی بیمار کی عادت اتنی بڑی نیکی ہے. پھر اس میں آپ دیکھیے کہ کتنے بیمار ہسپتالوں میں، اور مسلمان بیمار ہسپتالوں میں ایسے ہیں جن کا کوئی والی وارث نہیں، کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی دور پار کا نہیں. تو ایسی جگہوں پر والنٹیئر بھی کیا جا سکتا ہے، طریقے معلوم کیے جا سکتے ہیں کہ ونس ان اے وائل جا کر ان کو وزٹ کر کے ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کیا جا سکتا ہے. گھروں میں بوڑھے لوگ بیٹھے ہیں، اور ایسے نیکی کے کئی کام ہیں جن کو آپ سوچ سکتے ہیں. تو اپنے اوقات میں سے کوئی وقت نکال کے صرف اللہ کی خاطر، یہ نہیں کہ کہیں اپنی کریڈیبلٹی بنانے کے لیے، نمبر بڑھانے کے لیے انسان ایسے کام کرے، صرف اللہ کی خاطر. اور اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ انسان کی عبادات میں متاثر نہیں ہوتی. اپنی عبادت بھی کریں، اپنی دین کی خدمت کریں، دین کی تعلیم حاصل کریں، دیں، دوسروں کی خدمت کریں. جو سکلز اللہ نے آپ کو دے رکھی ہیں ان کے ذریعے دین کی خدمت کریں. مثلاً اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو ٹیکنالوجی کا علم دیا ہے تو اس ٹیکنالوجی سے دین کی خدمت کریں، والنٹیئر کریں. اسی طرح باقی چیزیں بھی. اور پھر یہ جو خاص بات ہے نا کہ اللہ کی خاطر جانا، یہ ذہن میں ہونی چاہیے. کیونکہ بعض اوقات آپ کسی مریض کے پاس جاتے ہیں نا، وہ آپ کو الٹا سناتا ہے اور کڑوی گسالی باتیں کرتا ہے، یاد آ گیا تمہیں، آ گئے تم، ابھی یاد آیا، وغیرہ وغیرہ. تو پھر انسان ڈرتا ہے اور کنارہ کشی کرتا ہے، نہیں بہتر ہے میں نہ ہی جاؤں، مجھے پھر وہی سننا پڑے گا. تو اس کے لیے اگر ایک دفعہ مینٹلی تیار ہو جائے نا، یہ تو سننا ہی ہے، سو بٹ سننا ہی ہے نا، سن چھوڑوں گی لیکن میں نے نیکی تھوڑی چھوڑنی ہے. تو اس طرح انسان کو حوصلہ پڑتا ہے کہ میں نے اللہ کے لیے جانا ہے. وہ چند باتیں بس ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکال کے دل پہ نہ جمائی جائیں، کیونکہ وہ بےچارے کی حالت ایسی، اگر ہم بھی اللہ نہ کرے ایسی حالت میں تو پتہ نہیں ہم اس سے کئی ورسٹ ہی نہ ہو. یعنی ہم دوسروں کے اوپر تو جلدی تنقید کر لیتے ہیں، جب اپنے باری آتی ہے کوئی ریئیکشن کی تو بعض اوقات ہمارے ریئیکشن سب سے زیادہ ورسٹ ہوتے ہیں.
پھر اسی طرح صفوں کو پر کرنا جنت میں لے جانے کا باعث ہے. صفیں پر کرنا، اس میں ہم بہت کوتاہی کرتے ہیں، یہ دھیان نہیں رکھتے دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شگاف کو پر کرتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے اور اس کے ذریعے اس کا درجہ بلند کرتے ہیں. کیونکہ ہم عمل صالح کی بات کرتے رہتے ہیں نا، تو بعض اوقات ہم عمل صالح صرف حاجی عمرہ یا حرم جانے کو سمجھتے ہیں کہ وہ زیادہ عمل صالح ہے. لیکن اگر ہم صف میں کھڑے نماز پڑھنے کسی عام مسجد میں اور اس کا گیپ فل کر رہے ہیں تو شاید یہ عمل صالح نہیں. اگر آپ اللہ کی خاطر اس گیپ کو فل کرتے ہیں تو یہ بھی جنت میں لے جا سکتا ہے. پھر اسی طرح اللہ کی خاطر جھگڑا چھوڑ دینا، اپنے حق سے دستبردار ہو جانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ذمہ دار ہوں ایک محل کا جنت کی ایک جانب میں اس شخص کے لیے جو جھگڑا چھوڑ دے اگرچہ حق پر ہو، اور ایک محل کا جنت کے درمیان میں اس شخص کے لیے جو جھوٹ چھوڑ دے اگرچہ مذاق میں ہو، اور جنت کی اعلیٰ منزلوں میں ایک محل کا اس شخص کے لیے جو اپنے اخلاق کو عمدہ بنا لے. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے لوگو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا، یعنی دین پر جمع کر رکھے گا. یعنی اگر تم اپنی جان سے، مال سے، صلاحیتوں سے، اوقات سے اللہ کے دین کی خدمت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دین پر جمائے رکھے گا، پھر انشاءاللہ خاتمہ بخیر ہوگا. اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے تباہی ہے اور وہ ان کے اعمال برباد کر دے گا. کفر کے ساتھ نیک اعمال قبول نہیں ہوتے. یہ اس لیے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا تھا اسے انہوں نے ناگوار سمجھا، اللہ کی باتیں انہیں پسند نہ آئیں تو اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے. یاد رکھیے کفر صرف یہ نہیں ہوتا کہ میں اللہ کو نہیں مانتا، یہ بھی کفر میں آ جاتا ہے کہ مانتا تو ہوں لیکن یہ کیا ہے قرآن میں، ایسا کیوں ہے اور ویسا کیوں ہے. یعنی ان احکامات کے ساتھ بغض رکھنا جو اللہ نے نازل کیے اور ان کو ناپسند کرنا، یہ بھی اعمال کے ضائع کرنے کا باعث بن جاتے ہیں. کیا وہ زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھتے کہ جو لوگ ان سے پہلے گزر چکے ہیں ان کا کیا انجام ہوا؟ اللہ نے انہیں تہس نہس کر دیا اور کافروں کے لیے ایسی ہی سزائیں ہوتی ہیں. یہ اس لیے کہ ایمان لانے والوں کا تو حامی اللہ ہے اور کافروں کا کوئی بھی حامی نہیں. جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے اللہ یقیناً انہیں ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن میں نہریں بہ رہی ہیں، اور جو کافر ہیں وہ چند روزہ فائدے اٹھا لیں اور وہ اس طرح کھاتے ہیں جیسے چوپائے کھاتے ہیں اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے. یعنی جس طرح چوپایوں کو صرف کھانے سے دلچسپی ہوتی ہے تو جو لوگ دنیا کے لیے جیتے ہیں پھر وہ دنیا کے عیش و عشرت اور دنیا کے مزے اور ان میں سب سے بڑا مزہ کھانے کے پیچھے لگے رہتے ہیں. یعنی ان کا پیٹوں اور شرمگاہوں کے سوا اور کوئی مقصد نہیں ہوتا اور کل آنے والے دن میں جو کچھ ہوگا اس سے وہ غافل ہیں. اور یہ بھی کہا گیا کہ مومن دنیا سے زیادہ راہ لیتا ہے، یعنی دنیا کی زندگی سے اپنی ضرورت کے تحت چیزیں استعمال کرتا ہے، اور منافق مزین ہوتا ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو ہر وقت بیوٹیفائی کرنے اور ڈیکوریٹ کرنے کے پیچھے لگا رہتا ہے، اور کافر عیش کرتا ہے. یعنی ہر ایک کا درجہ ہے. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر آپ اللہ کا حق اور بندوں کا حق دینے والے ہو جائیں تو پھر اس کے بعد آپ کے پاس اتنا وقت نہیں بچتا کہ آپ اپنے آپ کو یا اپنے گھر کو یا ہر چیز کو صرف سجاتے ہی چلے جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا مومن ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے، یعنی خود پیٹ بھر کے کھاتا اور پیتا ہے، اور زیادہ کھانے والے کا انجام اچھا نہیں. ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈکار لی. آپ نے فرمایا اپنی ڈکار کو ہم سے دور رکھو، کیونکہ دنیا میں زیادہ پیٹ بھر کے کھانے والے قیامت کے دن سب سے زیادہ بھوکے رہیں گے. تو اس لیے کھانا جب کھائیں تو تھوڑا بھوک رکھ کے کھائیں، اور خصوصاً رمضان میں افطار کے وقت احتیاط سے کھائیں تاکہ آپ کی تراویح اچھی ہو سکے. اور کتنی ہی بستیاں تھیں جو آپ کی اس بستی سے بڑھ کر طاقتور تھیں جن کے رہنے والوں نے آپ کو نکال دیا ہے. ہم نے انہیں ہلاک کیا تو ان کا کوئی بھی مددگار نہ ہوا. بھلا جو شخص اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہو اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جس کے برے عمل اسے خوشنما بنا کر دکھائے جا رہے ہوں اور وہ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہوں. جس جنت کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے اس کی شان یہ ہے کہ اس میں پانی کی نہریں ہیں جو کبھی باسی نہ ہوگا. ٹھہرا ہوا پانی پرانا ہو جاتا ہے نا، تو جنت کی نہروں کا پانی پرانا نہیں ہوگا. اور دودھ کی نہریں ہیں جس کا مزہ کبھی نہیں بدلے گا. دودھ بھی تھوڑی دیر رکھ دے تو ذائقہ خراب ہو جاتا ہے. اور شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہوگی. اور کچھ نہریں صاف شہد کی ہوں گی، یعنی جن میں کوئی بھی میل کچیل نہیں ہوگا، مکھیوں کے پر اور ٹانگیں وغیرہ نہیں ہوگی. نیز ان کے لیے ہر طرح کے پھل ہوں گے اور ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہوگی.
ایسا شخص کیا ان لوگوں کی طرح ہو سکتا ہے جو ہمیشہ آگ میں رہنے والے ہوں؟ اللہ، اور انہیں پینے کو کھولتا ہوا پانی دیا جائے جو ان کی آنتیں کاٹ کے رکھ دے. اللہ ہم سب کو اس سے بچائے. اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں، یعنی منافقین، جو آپ کی بات کان لگا کے سنتے ہیں، پھر جب تمہارے ہاں سے باہر جاتے ہیں تو ان لوگوں سے جنہیں علم دیا گیا پوچھتے ہیں کہ ابھی ابھی اس نبی نے کیا کہا تھا. یعنی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو اس طرح سر ہلا ہلا کے بتاتے ہیں جیسے ہمیں سب سے زیادہ سمجھ آ رہا ہو، لیکن سمجھتے کچھ نہیں، دھیان کہیں اور لگا ہوا ہے. اور باہر جا کے پوچھتے ہیں آج بھلا اہم بات کون سی ہوئی تھی. یہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی اور وہ اپنی خواہشوں کے پیچھے لگے ہوئے. خواہشات کے پیچھے لگے رہنا ہی دراصل انسان کو دین کے علم میں، سمجھ میں، اللہ اور اس کے رسول کی بات کی سمجھ میں پیچھے کر دیتا ہے. اور جن لوگوں نے ہدایت پائی اللہ ان کو اور زیادہ ہدایت دیتا ہے اور تقوی عطا کرتا ہے. کیا اب یہ لوگ بس قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ یکدم ان پہ آ پڑے؟ اس کی نشانیاں تو آ چکی ہیں. جب قیامت آ جائے گی تو پھر ان کے لیے نصیحت قبول کرنے کا کون سا موقع باقی رہ جائے گا؟ وہ تو بس جزا کا دن ہے. پھر فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ. بس آپ جان لیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. جان لیجئے، علم حاصل کیجئے، اور اپنے لیے نیز مومن مردوں اور عورتوں کے لیے بھی گناہ کی معافی مانگیے. اور اللہ تمہارے چلنے پھرنے کے مقامات کو بھی جانتا ہے اور آخری ٹھکانے کو بھی. تو یہاں عمل سے پہلے علم کی بات ہوئی ہے. سفیان ابن عیینہ سے مروی ہے کہ ان سے علم کی فضیلت کے بارے میں پوچھا گیا کہ اس کے ورچوز کیا ہیں. تو انہوں نے کہا کیا تم نے اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا کہ جس کا آغاز ہی اللہ نے علم کے ساتھ کیا، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ. اللہ نے عمل کا حکم علم کے بعد دیا. اسی طرح فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب، جان لو کہ دنیا کی زندگی کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں. ایک اور جگہ پر فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، جان لو تمہارے مال اور اولاد فتنہ ہے. ایک اور جگہ فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، جان لو کہ بے شک جو بھی تم غنیمت حاصل کرو. پھر اس کے بعد تقسیم کا حکم دیا گیا. تو قرآن مجید میں بارہا ایسا فرمایا گیا کہ جس میں علم حاصل کرنے کے لیے کہا گیا ہے. عمل ہو نہیں سکتا، درست منزل تک آپ پہنچ نہیں سکتے جب تک آپ کے پاس علم نہ ہو. تو انسان کو کب تک علم حاصل کرنا چاہیے؟ بڑھاپے تک. پھر بوڑھا ہو جائے تو چھوڑ دے. ریٹائرمنٹ، قبر تک، مرتے دم تک. یعنی دعا کیا کریں کہ آخری وقت میں بھی ہمارے ہاتھ میں قرآن ہی ہو اور ہم اللہ کی عبادت میں ہوں اور نیکیوں کے کام کر رہے ہوں، کیونکہ جو علم کے رستے پر ہوگا اس کے لیے جنت کی بشارت ہے. تو یہ سب کچھ صرف رمضان کی حد تک نہیں ہونا چاہیے. اس سے زندگی کا ایک اصول بنا. ٹھیک ہے رمضان میں کنسنٹریشن ہو جاتی ہے، زیادہ ٹائم ہم اس کے لیے لگاتے ہیں اور دنیا کے کاموں کو کم کر دیتے ہیں، لیکن رمضان کے بعد بھی باقی کاموں کے ساتھ ساتھ اس چیز کو پلے باندھ لینا چاہیے، اس میں کوتاہی نہ ہو. اب سمر آ رہا ہے نا، تو پھر ایک اور آزمائش ہوتی ہے. سمر ہے، روز باہر جانا، دھوپ میں جانا، پکنک، پارٹی، پارک جانا، ان چیزوں کے لیے انسان پھر اتنے اہتمام کرنے لگتا ہے کہ علم کی مجلسوں سے دور ہو جاتا ہے. اگر پارک بھی جائے تو پارک میں بھی علم کی مجلس ہو سکتی. ہر جگہ کے لیے اپنا ایک شعار بنا لے کہ جہاں بھی جانا ہے کچھ نہ کچھ اچھی بات سیکھنی اور سکھانی ہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جنگ سے متعلق کوئی سورت کیوں نہیں نازل ہوتی. پھر جب ایسی محکم سورت نازل کی گئی جس میں جنگ کا ذکر تھا تو آپ نے دیکھا کہ جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے وہ آپ کی طرف یوں دیکھتے ہیں جیسے کسی شخص پر موت کی غشی ڈالی گئی ہو. ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ وہ نبی کی اطاعت کرتے اور بھلی بات کہتے. پھر جب جہاد کا معاملہ طے پا گیا تو اگر وہ اللہ سے کیے ہوئے عہد میں سچے رہتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا. پھر اے منافقو، تم لوگوں سے کیا بعید ہے کہ اگر تم حاکم ہو جاؤ تو زمین پر فساد کرنے لگو اور قطع رحمی کرنے لگو. رحم دو صورتوں میں ہوتا ہے، ایک عام اور ایک خاص. عام رحم دینی رشتہ داری ہے، دینی تعلقات ہیں جن لوگوں سے آپ دین کی وجہ سے ملتے ہیں. اس میں ایمان اور ایمان والوں کے ساتھ محبت کے لازم ہونے کی وجہ سے صلہ رحمی واجب ہوتی ہے کہ ان کی مدد کی جائے، خیر خواہی کی جائے، تکلیف نہ دی جائے، عدل کیا جائے، ان کے حقوق بجا لائے جائیں، انصاف کیا جائے ان کے درمیان، بیماروں کی عادت کی جائے، مر جائے تو غسل دیا جائے، جنازہ پڑھا جائے، دفن کیا جائے، وغیرہ وغیرہ.
یہ عام رحم ہے، اور خاص رحم رشتہ داروں کے معاملے میں رحم ہے جو ماں اور باپ دونوں کی طرف سے بنتے ہیں، یعنی ماں کے رشتہ دار بھی اور باپ کے رشتہ دار بھی. اور ان کے کچھ خاص حقوق ہوتے ہیں، جیسے کچھ خرچہ دینا، ان کی دیکھ بھال کرنا، مجبوریوں کے اوقات میں ان کا خیال رکھنا. تو جب بہت سارے حقوق اکٹھے ہو جائیں تو سب سے قریبی رشتہ دار سے آغاز کرنا چاہیے. تو قطع رحمی کے نقصانات ہیں، یعنی یہ نہیں کہ اگر ہم رشتہ داریاں توڑتے ہیں تو اس کا نقصان نہیں، صرف کرنے کا ہی فائدہ نہیں، نہ کریں تو نقصان بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بنی آدم کے اعمال ہر جمعرات کو پیش کیے جاتے ہیں اور قطع رحمی کرنے والے کے اعمال قبول نہیں ہوتے، اس کی نیکیاں رکھ دی جاتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رشتوں سے کاٹا یا جھوٹی قسم اٹھائی وہ مرنے سے پہلے اس کا وبال دیکھے گا. استغفر اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے رکھے، یعنی ناراضگی کے بعد 3 دن تک خفا رہے، بس اس کے بعد جس نے 3 دن سے زائد چھوڑ دیا اور اسی حالت میں مر گیا وہ آگ میں جائے گا. تو اس لیے یہ بغض اور دشمنیاں اور ناراضگیاں لمبی نہیں چلانی چاہیے. اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے. فاصمہم واعمی ابصارہم، پھر اس نے انہیں بہرا کر دیا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے، ان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ وہ کیا غلط کر رہے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو لوگ رشتوں کو کاٹتے ہیں نا، ان کو جب کوئی اچھی بات بتائی جائے تو وہ اپنی اتنی حجتیں پیش کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کر لیتے ہیں اور تعلقات اور حقوق ادا کرنا چھوڑ دیتے ہیں. افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان لوگوں کے دلوں پر قفل چڑھے ہوئے ہیں؟ تو تالا لگا دل جو ہے وہ بند دروازے کی طرح ہے، یعنی دل کے دروازے بند ہیں جس کو تالا لگا ہوا ہے. جب تک تالا نہ کھولا جائے اس وقت تک دروازہ نہیں کھلتا، دروازہ نہ کھلے تو انسان اندر نہیں جا سکتا. تو جن لوگوں کے دلوں پر تالے چڑھے ہوئے ہیں ان کے اندر ایمان اور قرآن داخل نہیں ہوتا. حالانکہ قرآن جب دل میں آ جاتا ہے تو یہ دلوں کو کھول دیتا ہے اور عقل کو تیز کر دیتا ہے. کعب کہتے ہیں قرآن کو لازم پکڑو کیونکہ قرآن عقل کی تیزی، حکمت کی روشنی اور علم کا سرچشمہ ہے، اور اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی کتابوں میں سب سے نئی کتاب ہے. اللہ نے تورات میں یہ بات فرمائی ہے کہ اے محمد میں تم پر جدید تورات نازل کروں گا جو نابینا آنکھوں، بہرے کانوں اور غفلت میں پڑے ہوئے دلوں کو کھول دے گی. تو قرآن سے ہی دل کھلتے ہیں. اور اس میں ہماری جو ویکنڈز پر کلاسز ہوتی ہیں تدبر کی، وہ قرآن میں ان ڈیپتھ اسٹڈی ہوتی ہے. تو جیسے رمضان میں آپ نے پڑھ لیا، ایک رواں ترجمہ پڑھ لیا، پھر تعلیم القرآن کورس ہوتا ہے جس میں آپ ذرا ڈیٹیل میں تفسیر پڑھتے ہیں، پھر اس سے اگلے لیول پر. تو جن لوگوں نے تعلیم القرآن کر لیا میں ان کو ریکمینڈ کروں گی کہ وہ تدبر کے جو 30 29 اور 28 کے لیکچر ضرور سنیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ دل کی دنیا ہی اور ہو جاتی ہے، کیونکہ جو انسان قرآن میں غور و فکر کرتا ہے تو اس کی کیفیات بدلنے لگتی ہیں. کیونکہ دل پہ کوئی بھی چیز جب آتی ہے تو کیفیت میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے، سوچ بدلتی ہے، انسان کے عمل میں تبدیلی آتی ہے. ان الذین ارتدوا علی ادبارہم، جن لوگوں پر ہدایت واضح ہو چکی ہے پھر اس کے بعد وہ الٹے پھر گئے، شیطان نے ان کے اعمال ان کو خوشنما کر کے دکھائے. یعنی کچھ لوگ ہیں جو ہدایت کو سمجھتے ہیں اچھی طرح، لیکن پھر وہ دنیا کی طرف مائل ہو جاتے ہیں اور شیطان ان کو اسی میں آگے بڑھاتا جاتا ہے اور ان کو خوش کرتا ہے کہ یہ تمہارا فیلڈ جو ہے وہ بہت اچھا ہے، اور انہیں تادیر زندہ رہنے کی آرزو دلائی. یہ اس لیے کہ ان منافقین نے ان لوگوں یعنی یہود سے کہا جو اللہ کے نازل کردہ دین کو ناپسند کرتے تھے کہ ہم تمہاری کچھ باتیں مان لیں گے، اور اللہ ان کے راز کی باتوں کو خوب جانتا ہے. پھر اس وقت ان کا حال کیا ہوگا جب فرشتے ان کی روح قبض کریں گے تو ان کے چہروں اور پشتوں پر مار رہے ہوں گے. یہ اس لیے کہ وہ ایسی بات کے پیچھے لگ گئے جس نے اللہ کو ناراض کر دیا اور اس کی رضا اختیار کرنا پسند نہ کیا. تو اللہ نے ان سب کے اعمال ضائع کر دیے. اب دیکھیے سورت میں بار بار اعمال کے ضائع ہونے کی بات ہے. اب یہ قرآن میں غور و فکر اور تدبر سے ہی پتہ چلتا ہے کہ کن کن چیزوں سے یا قول سے یا عمل سے انسان کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. جن لوگوں کے دلوں میں مرض ہے کیا وہ یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ اللہ ان کے کینے ظاہر نہیں کرے گا؟ اور اگر ہم چاہیں تو ایسے لوگ آپ کو دکھا دیں اور آپ انہیں ان کے چہروں سے خوب پہچان لیں، تاہم آپ انہیں ان کے انداز کلام سے ہی پہچان لیں گے، اور اللہ تم سب کے اعمال کو خوب جانتا ہے. ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے تاکہ یہ معلوم کر لے کہ تم میں سے مجاہد کون ہے اور صابر کون، اور تمہارے احوال کی جانچ پڑتال کریں گے
ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، بلا شبہ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے دوسروں کو روکتے رہے اور ہدایت واضح ہو جانے کے بعد رسول کی مخالفت کی، وہ اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے اور اللہ ایسے لوگوں کے اعمال برباد کر دے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو، کیونکہ بعض اوقات انسان کا کیا کرایا سب ضائع ہو جاتا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو اعمال ضائع ہونے کی صورتیں کیا ہیں؟ ایمان لانے کے بعد کفر کرنا، نیک اعمال کے بعد برے کام کرنا، یعنی نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں جب انسان کی آخری عمر میں نیکیوں کے بجائے برائیاں ہی ہوتی ہیں۔ اپنے اعمال کو ریاکاری اور خود پسندی کے ساتھ ضائع نہ کرو، اپنے اعمال کو اس صورت میں ضائع نہ کرو کہ ان کو مکمل کرنے سے پہلے ہی کاٹ دو، پورا ہی نہ کرو۔ جیسے آپ نے ساری نماز پڑھی اور سلام پھیرے بغیر ہی اٹھ گئے تو کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ملا، زیرو ہو گئی۔ اسی طرح کوئی نیکی کا کام آپ شروع کرتے ہیں اور اس کو بیچ میں ہی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو یہ چیز جو ہے یہ اعمال کو برباد کر دیتی ہے، وہ کیا کرایا بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ یعنی بعض اوقات آپ دیکھیں نا، آپ آدھی ہنڈیاں پکا کے چھوڑ دیں اور اس کے بعد جب دوبارہ پکانے لگتے ہیں تو اس کا وہ ٹیسٹ ہی نہیں آتا۔ پھر اسی طرح بدعات اعمال کو برباد کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہمارے اس دین میں از خود کوئی نئی چیز پیدا کر لی جو اس میں نہیں تھی تو وہ رد ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا پھر اسی کفر کی حالت میں مر گئے، اللہ انہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ بس تم سستی نہ دکھاؤ اور دشمن سے صلح کی درخواست نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے، اللہ تمہارے ساتھ ہے اور وہ تمہارے اعمال سے کچھ بھی کمی نہ کرے گا۔ یہ دنیا کی زندگی تو بس ایک کھیل اور تماشا ہے، اور اگر تم ایمان لاؤ اور تقوی اختیار کرو تو اللہ تمہیں تمہارے اجر دے گا اور تم سے تمہارے مالوں کا مطالبہ نہیں کرے گا۔ اگر وہ تم سے مال کا مطالبہ کرے پھر تم سے اس مطالبے پر اصرار کرے تو تم بخل کرنے لگو اور وہ تمہارے دلوں کے کھوٹ ظاہر کر دے۔ یعنی قربانی کے وقت انسان کا اصل سامنے آتا ہے، وہ جو دعوے کرتا ہے وہ کتنا سچا ہے، اور اس لیے اللہ تعالیٰ آزما ضرور لیتا ہے بندے کو۔ یعنی ہم کہتے ہیں نا، ہائے میرے پاس پیسے ہوں تو میں اللہ کی راہ میں ایسے اور ایسے اور ایسے خرچ کروں، اور پھر اللہ تعالیٰ بعض اوقات دیتا بھی ہے، تو پھر اس وقت ہم کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنی نیتیں کہاں چھوڑ دیتے ہیں۔ تو انسان جو کہے پھر وہ کر کے بھی دکھائے، یہی چیز انسان کو منافقت سے باہر نکالتی ہے۔ سنو تم وہ لوگ ہو جنہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی دعوت دی جاتی ہے، پھر تم میں سے کوئی بخل کرنے لگتا ہے۔ اب میرا نہیں خیال رمضان جس دن سے شروع ہوا کوئی دن گیا ہو جب آپ کو نیکی کے، خیر کے، بھلائی کے کاموں میں خرچ کرنے کی دعوت نہ دی گئی ہو۔ پھر تم میں سے کوئی بخل کرنے لگتا ہے، اس کو اپنی اور ضرورتیں یاد آ جاتی ہو، اور ضرورتیں اس میں سے بھی تھوڑا سا نکال سکتا ہے انسان۔ حالانکہ جو بخل کرتا ہے وہ اپنے آپ سے ہی بخل کرتا ہے، اور اللہ تو بے نیاز ہے اور تم ہی اس کے محتاج ہو، اور اگر تم نہ مانو گے تو اللہ تمہاری جگہ اور لے آئے گا جو تم جیسے نہ ہوگی۔ یعنی تم اللہ کے راستے میں مال نہیں خرچ کرتے، تم اللہ کے دین کی مدد نہیں کرتے، اس کا کام نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ اور لوگوں کو پیدا کر دے گا جو تم سے آگے نکل جائیں گے، پھر ہم کہاں ہوں گے؟ اس لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہم استخدمنی ولا تستبدلنی، اللہ مجھ سے ہی خدمت کا کام لیتا رہے، مجھے ہی توفیق دے کہ میں تیری راہ میں خرچ کرتی رہوں، ولا تستبدلنی، اور مجھ سے کسی اور کو تبدیل نہ کیجیے۔ یعنی یہ نہ ہو کہ مجھ سے آپ نیکی کا موقع لے لیں اور کوئی اور میری جگہ لے آئیں۔ ویسے تو ہر انسان کا اپنا اپنا ایک مقام ہوتا ہے، اپنا اپنا ایک کام ہوتا ہے، مراد اس ہے کہ جو میری صلاحیتیں ہیں اس کے مطابق تو مجھ سے کام لیتا رہے، کیونکہ جب انسان تھک کے اللہ کے کام چھوڑ دیتا ہے یا پھر بخل کرنے لگتا ہے کہ نہیں بس دل تنگ ہونے لگتا ہے، بخل کیا ہوتا ہے؟ دلوں کی تنگی، جب دل تنگ ہونے لگتا ہے نہیں بس اب بہت ہو گئی، تو پھر یہ ہے کہ وہ پھر اجر سے بھی تو رک جاتا ہے۔ جتنی دیر ہم کرتے رہتے ہیں اتنی دیر اجر بھی ملتا رہتا ہے، اور جب ہم چھوڑتے ہیں تو ادھر سے وہ بھی دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ تو آپ یوں ہی امیجن کیا کریں جیسے وہ ریور آف خیر کے پروجیکٹس ہے نا، تو ریور کیا ہے؟ بہتا رہتا ہے، یعنی چلتا رہتا ہے، یعنی نیکی کے کام میں رکتا نہیں، کیونکہ جب ریور سوکھ جاتا ہے تو پھر نہ اس سے فصلیں اگتی ہیں، نہ ہی انسان اور جانور پانی پیتے ہیں۔ تو اسی لیے اگر آپ جیسے پلج فارمز ہیں اگر ان میں سے لے لیں اور منتھلی یا ویکلی یا اینولی کچھ نہ کچھ خیر کے کاموں میں یعنی حصہ ڈال دیں، تو اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ انسان بعض اوقات خود کرنے لگتا تو بھول بھی جاتا ہے، لیکن اگر کوئی سسٹم سیٹ کر لیتا ہے تو اس میں انسان خود نہیں بھولتا۔ اور یہ یاد رکھیے، پکی بات ہے، قسم کھا کے بتائی گئی کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔
جو خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ پیچھے اور لے آتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ اگر آپ اس طرح کی کوئی کمٹمنٹ کریں تو اس سے فائدہ آپ کو یہ ہو کہ آپ کی نیت کی وجہ سے جو آئندہ بھی آپ کرنے والے ہیں، آپ کی جو کئی مصیبتیں اور بلائیں جو ہیں وہ رک جائیں. کیونکہ ہماری دعائیں اور صدقے اور نیک اعمال اوپر چڑھتے ہیں، اور جب بلائیں اترتی ہیں تو وہ ان کو پیچھے دھکیلتے ہیں کہ تم نہیں اتر سکتے. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ہمارے لیے بھی ایسے چشمے جاری کر دے کہ جو کبھی نہ سوکھیں، جیسے حضرت عثمان بن مظعون کے لیے چشمہ جاری کر دیا گیا. اور بخل جو ہے وہ انسان کی بدترین صفت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی میں سب سے بدترین چیز بے صبرے پن کے ساتھ بخل اور حد سے زیادہ بزدل ہونا. اللہ ان سب چیزوں سے ہم کو بچا. یعنی بے صبرا پن کہ چھوٹی سی تکلیف برداشت نہ ہو. بخل یعنی کہ نیکی کے کام کے لیے چاہے وقت ہو، مال ہو اور صلاحیتیں ہوں، دینے سے کترائے. اور حد سے زیادہ بزدل کہ چھوٹی سی کوئی بات دیکھے. ہوتا یہ کہ جب ہم دین کی طرف آتے ہیں نا تو کئی خطرات بھی ساتھ آتے ہیں، کئی تھریٹس بھی ہوتے ہیں. تو انسان دیکھ کے اچھا اس راستے میں تھریٹ ہے، تو جیسے منافقین کرتے تھے تو پھر وہ کام چوری کرنے لگتے تھے. تو انسان کو جب بھی وہ نیکی کا کوئی کام کرنے لگتا ہے تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ رسک فیکٹر ساتھ ہی ہے. شیطان کا بھی رسک ہے، نیت کی خرابی کا رسک بھی ہے، لوگوں کی تنقید کا بھی رسک ہے. کوئی آپ پہ باتیں بنائے گا، کوئی آپ کو دھمکیاں دے گا، اور جو جتنا زیادہ کرتا ہے اس کے لیے اتنے ہی مسائل بڑھتے چلے جاتے ہیں. لیکن جب انسان ساتھ ساتھ صدقہ خیرات کرتا رہتا ہے تو اللہ کی مدد بھی اتنی آتی ہے. ان تنصروا اللہ ینصرکم، اسی صورت میں آیا ہے. لیکن جب انسان بخل کرتا ہے تو اس کی وجہ سے مصیبتیں آتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگ دینار اور درہم میں بخل کرنے لگے، عمدہ اور بڑھیا چیزیں خریدنے لگے، یعنی غریب پہ تو خرچ نہ کریں، اپنے ہی اوپر بار بار خرچ کرتے چلے جائیں، گائے کی دموں کی پیروی کرنے لگے، جہاد فی سبیل اللہ کو چھوڑ دیں، تو اللہ ان پر مصائب نازل کرے گا اور اس وقت تک انہیں دور نہیں کرے گا جب تک لوگ اپنے دین کی طرف واپس نہ آ جائیں. تو اس میں خاص طور پر دین کی خدمت یا دین کو پھیلانے اور دین کو عام کرنے کی بات ہے. اس کے لیے بھی انسان کو اپنے وقت کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور نکالنا چاہیے. اور اس میں صرف ٹائم مینجمنٹ کی بات ہے کہ آپ اپنے اوقات کی تقسیم اگر کریں تو ساری چیزیں ہو جاتی ہیں، گھر کے کام بھی ہو جاتے ہیں، ذاتی ضروریات بھی پوری ہو جاتی ہیں اور دین کا کام بھی ہو جاتا ہے. یعنی کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو فل ٹائم ڈیڈیکیٹڈ ہو کے کام کرتے ہیں، لیکن سب کے حالات اس کی اجازت نہیں دیتے. بچے ہیں، چھوٹے والدین ہیں، بوڑھے یا کوئی اور اس طرح کی ضروریات مصروفیات ہیں. تو ایسی صورت میں بھی انسان اپنے آپ کو صرف یہ نہ سمجھے کہ اب مجھے اللہ کے راستے میں کچھ بھی مال وقت دینے کی ضرورت نہیں. اگر جان نہیں دے سکتے تو مال دے سکتے ہیں، مال نہیں دے سکتے تو اپنی جسمانی خدمات دے سکتے ہیں. سورۃ الفتح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك اللہ ما تقدم من ذنبك وما تأخر وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اے نبی ہم نے آپ کو واضح فتح عطا کر دی. یہ سورت کریمہ اس وقت نازل ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ سے ذوالقعدہ 6 ہجری میں اس وقت واپس تشریف لا رہے تھے جب مشرکین نے عمرہ ادا کرنے کے لیے آپ کو مسجد حرام جانے سے روک دیا تھا. وہ آپ کے اور بیت اللہ کے درمیان حائل ہو گئے تھے. پھر مصالحت اور معاہدے کی طرف مائل ہوئے کہ آپ اس سال واپس چلے جائیں اور آئندہ سال آ جائیں. تو صحابہ کی ایک جماعت نے اس بات کو سخت ناپسند کیا، لیکن اس کے باوجود آپ نے معاہدہ کر لیا اور اپنے قربانی کے جانوروں کو وہی نہر کر دیا جہاں آپ محصور تھے. اور پھر آپ واپس تشریف لائے تو راستے میں اللہ تعالیٰ نے صورت نازل کی، اور اگرچہ آپ عمرہ کیے بغیر آئے تھے اور ایسی شرائط پہ صلح کر کے آئے تھے جس پر صحابہ بہت پریشان تھے، ایک بہت بڑی آزمائش تھی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب صورت نازل کی تو اتنے پازیٹو انداز میں ساری سچویشن کو بدل دیا کہ آپ سمجھتے ہیں یہ ہزیمت تھی، یہ تو بہت بڑی فتح تھی اللہ کی طرف سے. اسی لیے جب آپ حدیبیہ سے واپس آ رہے تھے اور صحابہ پر غم اور پریشانی کے آثار تھے اور انہوں نے حدیبیہ میں ہی جانور ذبح کر دیے تھے، تو اس موقع پر جب سورت نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا مجھ پر ایک ایسی آیت نازل ہوئی ہے جو مجھے ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہے. صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، ہم نے جان لیا کہ جو آپ کے ساتھ کیا گیا
اس کے بارے میں کیا حکم ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی. تو حدیبیہ سب سے عظیم فتح قرار دی جاتی ہے جس میں مسلمان پیچھے ہو گئے تھے اپنے حق سے. تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کبھی کسی جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے، کسی مسئلے کے حل کے لیے خود پیچھے ہو جاتے ہیں، کسی اور کو آگے کر دیتے ہیں. تو وقتی طور پر تو انسان کے لیے بہت تکلیف کی بات ہوتی، کسی کی اہمیت کو مان لینا، کسی کو اس کا مقام دے دینا. اس میں انسان بعضوں کو سمجھتا نہیں میری تو اس میں ذلت ہے، لیکن کئی دفعہ اسی سے ہی انسان اور زیادہ آگے بڑھ جاتا ہے. تاکہ اللہ آپ کی سب اگلی پچھلی لغزشیں معاف کر دے اور آپ پر اپنی نعمت پوری کر دے اور آپ کو سیدھی راہ پر چلائے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کے لیے مغفرت کا وعدہ کر رکھا تھا، لیکن اس کے باوجود آپ اپنے آپ کو عبادت میں تھکاتے تھے. اگر ہمیں آج کہا جائے کہ آپ کے سارے گناہ معاف ہیں اور جنت آپ کے لیے، تو ہم کیا کریں گے؟ عبادت سے فارغ ہو کے دنیا میں لگ جائیں گے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے کہ جنہوں نے ساری خوشخبریوں کے باوجود افلا اکون عبدا شکورا، کہ اللہ کا شکر ادا نہ کروں. تو عبادت صرف فرض سمجھ کے نہ کیا کرے، شکر کی ادائیگی کے طور پر بھی کیا کرے. خاص طور پہ جب تراویح پڑھتے ہیں تو شکر ادا کیا کرے. اللہ نے آپ کو صحت دی، وقت دیا، سہولت دی، موقع دیا کہ آپ اللہ کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں چند منٹ. اللہ تیرا شکر ہے. ہر روز شکر ادا کیا کرے تاکہ زندگی کے آخر تک کرتے چلے جائیں. کیونکہ انسان جو بوڑھا ہوتا جاتا ہے نا، پھر اس کو خوف اور گھبراہٹ ہونے لگتی ہے کہ پتہ نہیں اب میں یہ عبادت کر سکوں گا یا نہیں. قدم اٹھانے مشکل ہو جاتے ہیں تو قیام بھی مشکل ہو جاتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ شکر کی وجہ سے توفیق دیتا رہے گا. وہی تو ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں اطمینان ڈال دیا تاکہ وہ اپنے ایمان کے ساتھ مزید اطمینان کا اضافہ کر لیں. اور آسمانوں اور زمین کے سب لشکر اللہ ہی کے ہیں اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے. تاکہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایسے باغوں میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان سے ان کی برائیاں دور کر دے. اور یہ اللہ کے نزدیک بڑی کامیابی ہے. سب سے بڑی کامیابی اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ جنت میں داخلہ. اور منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دیں. عورتوں کا ذکر الگ الگ بھی آیا جو اللہ کے بارے میں برا گمان رکھتے ہیں. بری گردش انہی پر پڑ گئی اور ان پر اللہ کا غضب ہوا. اس نے ان پر لعنت کی اور ان کے لیے جہنم تیار کی جو بہت برا ٹھکانہ ہے. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کے سارے لشکر اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہر چیز پر غالب اور حکمت والا ہے. سبحان اللہ، سارے تو اس کے آگے مسخر ہیں. اس لیے کوئی کام مشکل ہو تو بس اس کو پکاریں کہ اللہ تیرے پاس تو لشکر ہیں، یعنی ہم تو کمزور ہیں لیکن تو سب کچھ کرنے والا ہے، تو میرے لیے حالات میں آسانی پیدا کر دے. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو شہادت دینے والا، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا تاکہ تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو، اس کی تعظیم کرو اور صبح و شام اللہ کی تسبیح کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بتایا گیا اور اس کے بعد ہمیں کام بتایا گیا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کہ آپ کی مدد اور آپ کی عزت. بلا شبہ جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے ہیں وہ اللہ ہی کی بیعت کر رہے ہیں، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے. اب جو شخص اس عہد کو توڑے تو اسے توڑنے کا وبال اسی پر ہوگا، اور جو شخص اس عہد کو پورا کرے، بیعت ایک عہد ہوتا ہے، کمٹمنٹ ہوتی ہے، تو جو شخص اس عہد کو پورا کرے جو اس نے اللہ سے کیا تھا تو عنقریب اللہ اسے بڑا اجر عطا کرے گا. دیہاتیوں میں سے جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے وہ اب آ کر آپ سے کہیں گے کہ ہمیں ہمارے اموال اور گھر والوں کی فکر نے مشغول کر رکھا تھا، ہماری بڑی مصروفیت تھی، لہٰذا آپ ہمارے لیے بخشش کی دعا کیجیے. وہ اپنی زبانوں سے ایسی باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی، یہ سب بہانے ہیں. آپ ان سے کہیے کون ہے جو تمہارے حق میں اللہ کے سامنے کچھ بھی اختیار رکھتا ہو، اگر وہ نقصان پہنچانا چاہے یا نفع بخشنا چاہے، بلکہ جو تم کہہ رہے ہو اور کر رہے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے. بلکہ تم تو یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ رسول اور مومن کبھی اپنے گھروں کو واپس نہ آ سکیں گے، اور یہ خیال تمہارے دلوں کو بہت اچھا لگا اور تم بہت برا گمان سوچ رہے تھے، اور تم ہو ہی ہلاک ہو جانے والے لوگ. اور جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لائے تو ایسے کافروں کے لیے ہم نے بھڑکتی آگ تیار کر رکھی ہے. آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے، جسے چاہے معاف کر دے اور جسے چاہے سزا دے، اور وہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. جب تم غنیمتیں حاصل کرنے کے لیے جانے لگو گے تو جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے فوراً کہیں گے کہ ہمیں بھی ساتھ چلنے دو،
یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے حکم کو بدل دیں. آپ ان سے کہیے تم ہرگز ہمارے ساتھ نہ جاؤ گے کیونکہ اللہ پہلے ہی ایسی بات فرما چکا ہے. پھر وہ کہیں گے یہ بات نہیں بلکہ تم ہم سے حسد کرتے ہو, الٹا بلیم کریں گے. یہ بات بھی نہیں, مگر یہ لوگ حقیقت کو کم ہی سمجھتے ہیں. اشارہ ہے غزوہ خیبر کی طرف جانے کا کہ اب یہ تمہارے ساتھ نہیں جائیں گے. آپ پیچھے رہ جانے والے بدویوں سے کہیے ان قریب تمہیں ایک سخت جنگجو قوم سے مقابلے کے لیے بلایا جائے گا, تمہیں ان سے لڑنا ہوگا یا وہ مطیع ہو جائیں گے. اس وقت اگر تم حکم مانو گے تو اللہ تمہیں اچھا اجر عطا کرے گا, اور اگر تم نے منہ پھیر لیا جیسے پہلے پھیر لیا تھا تو اللہ تمہیں دردناک سزا دے گا. کوئی اندھا یا لنگڑا یا بیمار اگرچہ جہاد میں شامل نہ ہو تو اس پر کوئی تنگی نہیں, اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مان لے اللہ اسے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی, اور جو منہ موڑے تو اللہ اسے دردناک عذاب دے گا. لقد رضی اللہ عن المؤمنین, بے شک اللہ مومنوں سے خوش ہو گیا جبکہ وہ درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے. ان کے دلوں کا حال اسے معلوم ہو گیا, لہٰذا اس نے ان پر اطمینان نازل فرمایا اور انہیں جلد ہی فتح دے دی, اور بہت سے اموال غنیمت بھی جو وہ حاصل کریں گے, اور اللہ بڑا غالب ہے, حکمت والا ہے. اس نے تم سے اور بھی بہت سی غنیمتوں کا وعدہ کر رکھا ہے جنہیں تم حاصل کرو گے. یہ فتح خیبر تو تمہیں جلد ہی دے دی, اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے تاکہ یہ ایمان لانے والوں کے لیے ایک نشانی بن جائے اور وہ تمہیں سیدھی راہ کی طرف چلائے. اور ایک اور فتح بھی دے گا جس پر تم ابھی قادر نہیں ہوئے, اور اللہ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے, اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اگر کافر لوگ تم سے جنگ کرتے تو یقیناً پیٹ پھیر جاتے, پھر وہ کوئی حامی اور مددگار بھی نہ پاتے. یہی اللہ کی سنت ہے جو پہلے لوگوں میں جاری رہی ہے. آپ اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہ پائیں گے. وہی تو ہے جس نے وادی مکہ میں تم سے ان کے ہاتھ روک دیے اور ان سے تمہارے, جبکہ اس سے پہلے اللہ تمہیں ان پر غالب کر چکا تھا, اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ سب کچھ دیکھ رہا تھا. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تمہیں مسجد حرام سے روکا اور قربانی کے جانوروں کو ان کی قربان گاہ تک پہنچنے سے روکا. اور اگر مکہ میں کچھ مومن مرد اور مومن عورتیں نہ ہوتی جنہیں تم نہیں جانتے تھے, اور یہ خطرہ نہ ہوتا کہ جنگ کی صورت میں تم انہیں پامال کر دو گے, تو پھر ان کی وجہ سے تمہیں نادانستہ کوئی پشیمانی لاحق ہوگی تو تمہیں لڑنے سے روکا نہ جاتا. اور روکا اس لیے گیا تاکہ اللہ جسے چاہے اپنی رحمت میں داخل کرے. اگر مومن ان سے الگ ہو گئے ہوتے تو ان اہل مکہ میں سے جو کافر تھے انہیں ہم دردناک سزا دیتے. جب کفار مکہ نے صلح حدیبیہ کے موقع پر اپنے دلوں میں زمانے جاہلیت کی عصبیت کی ٹھان لی تو اللہ نے اپنے رسول پر اور اپنے مومنوں پر اطمینان نازل فرمایا اور انہیں تقویٰ کی بات کا پابند رکھا. وہی اس کے زیادہ حقدار اور اس کے اہل تھے, اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. جو لوگ دین کے لیے سنسیئر ہوتے ہیں نا, اللہ ان کو تقویٰ کی بات کا پابند رکھتا ہے, ان کو توفیق دیتا ہے کہ وہ اپنے منہ سے جو بات نکالے وہ تقویٰ پر ہی مبنی ہو, اس میں ایگزیجریشن نہ ہو, اس میں کوئی جھوٹ نہ ہو, اس میں کسی قسم کی کوئی خیانت نہ ہو. لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق, بلا شبہ اللہ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا تھا جو ایک حقیقت تھا کہ تم انشاءاللہ مسجد حرام میں امن کے ساتھ داخل ہوگے. اس عمرے سے پہلے آپ کو خواب میں دکھایا گیا تھا کہ آپ مکہ گئے ہیں, لیکن حدیبیہ سے واپس آنا پڑا تو لوگوں کے دل میں وسوسے آنے لگے کہ آپ کا خواب تو وہی ہوتا ہے, تو یہ کیا ہوا؟ تو اس پر انہیں تسلی دی گئی کہ یہ خواب پورا ہوگا, اور اس وقت تم سر منڈواؤ گے, بال کتراؤ گے, اور تمہیں کوئی خوف نہ ہوگا. وہ اس بات کو جانتا تھا جسے تم نہیں جانتے تھے, لہٰذا اس فتح سے پہلے اس نے ایک قریبی فتح خیبر تمہیں عطا کر دی. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. وہی تو ہے جس نے ہدایت اور دین حق دے کر اپنا رسول بھیجا تاکہ اسے باقی ادیان پر غالب کر دے, اور اس حقیقت پر اللہ کی گواہی کافی ہے. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر تو سخت مگر آپس میں رحم دل ہیں, یعنی صحابہ. تم جب دیکھو گے انہیں رکوع اور سجود کرتے ہوئے اور اللہ کے فضل اور اس کی رضامندی کی تلاش کرتے ہوئے دیکھو گے, یعنی جب انہیں دیکھو گے عبادت میں ہی مصروف نظر آئیں گے. کثرت سجدہ کی وجہ سے ان کی پیشانیوں پر امتیازی نشان موجود ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ جو سیاسہ گٹا پڑ جاتا ہے وہ نشان ہے, یعنی جو شخص سجدوں کی کثرت کرتا ہے اس کے چہرے پر ایک خاص قسم کی روشنی ہوتی ہے اللہ کے آگے جھک جھک کر.
یعنی ایک خاص سکینت اور ایک خاص قسم کا اطمینان نظر آتا ہے. کثرت سجدہ کی وجہ سے ان کی پیشانیوں پر امتیازی نشان موجود ہیں. ان کی یہی صفت تورات میں بیان ہوئی ہے اور یہی انجیل میں ہے. جیسے ایک کھیتی ہو جس نے اپنی کونپل نکالی، پھر اسے مضبوط کیا، پھر وہ موٹی ہوئی، پھر اپنے تنے پہ کھڑی ہو گئی. اس وقت وہ کسانوں کو خوش کرتی ہے تاکہ کافروں کو ان کی وجہ سے غصہ دلائے. اس گروہ کے لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اللہ نے ان سے مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ فرمایا ہے. سورۃ الحجرات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے سامنے پیش قدمی نہ کرو، ان سے آگے نہ بڑھو، اور اللہ سے ڈرتے رہو. بلا شبہ اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام پر، آپ کی حدیث پر اپنی عقل اور اپنے فہم اور اپنے فلسفے بگاڑنا جو ہے اس سے منع کیا گیا ہے. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صحابہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اپنی آواز بلند کرنے سے منع کیا، تو پھر کس کو مجال ہے کہ وہ آپ کی بات سے آگے بڑھ کر کوئی بات کرے اور اپنی بات کو زیادہ اہمیت دے. اے ایمان والو، اپنی آواز نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، اور نہ ہی اس کے سامنے اس طرح اونچی آواز سے بولو جیسے تم ایک دوسرے سے بولتے ہو. دو چیزیں ہیں یہاں. ایک تو یہ کہ والیوم جو ہے آواز کا وہ آپ کی آواز سے اونچا نہ ہو، اور دوسرے یہ کہ آپ کی مجلس میں یا مسجد میں یا آپ کی موجودگی میں آپس میں ایک دوسرے پر آوازیں بلند نہ کرو، شور نہ کرو. ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں. پیچھے سورۃ محمد میں اعمال کی بربادی کی تفصیل ہم نے پڑھی، اس میں ایک اور ایڈیشن کر لیجئے. اور تمہیں اس کی خبر بھی نہ ہو. تو بعض علماء نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے علاوہ بعد میں آپ کے روضہ مبارک کے پاس آواز بلند کرنے سے بھی منع کیا ہے. لیکن افسوس کے ساتھ ہی کہنا پڑتا ہے کہ جب لوگ مسجد نبی میں جاتے ہیں تو اس طرح بعض اوقات بھاگتے ہوئے، چیختے ہوئے، لڑتے لڑاتے اور شور مچاتے، اور وہاں بھی باتیں نہیں ختم ہوتی. کوئی ادب نہیں، احترام نہیں، ذکر نہیں، درود شریف نہیں، اور صرف ایک ہنگامہ برپا کیا ہوا ہے. بس یہ کہ ہم اس جگہ پہنچ جائیں سمجھے ہم جنتی ہو گئے. نہیں، ہر جگہ کے کچھ اصول اور قاعدے اور ضابطے ہوتے ہیں. تو لہٰذا آپ کو اللہ تعالیٰ جب نصیب کرے جانا تو سب سے زیادہ اس بات کا خیال رکھیے کہ کہیں میرا عمرہ اور یہ عبادت اور مسجدوں کی طرف دوڑنا ضائع ہی نہ ہو جائے کہ میں یہاں اونچی آواز میں کسی کو پکار کے بھی کہوں کہ ادھر آؤ. یعنی سب سے زیادہ اس چیز کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ نیکیاں کرنے کے علاوہ ان کو سنبھالنا بھی بڑا کام ہوتا ہے. جیسے مال و دولت آپ کما لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد کیا کرنا ہوتا ہے؟ اس کو ایسے چھوڑ دینا ہوتا ہے، جو مرضی اٹھا کے لے جائے اس کو ضائع کر. مال کما کے اس کو سنبھالتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں اس کی. اعمال کما کر بھی ان کی حفاظت کرنا ضروری ہے. اور ان میں سے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام. اور پھر اس کے بعد تیسرے درجے پر علماء نے یہ کہا ہے کہ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی مجلس میں ہو، جہاں آپ کی احادیث پڑھی جا رہی ہیں، قرآن تو ویسے ہی خاموشی سے سننا چاہیے، جنہوں نے سمجھ لیا تھا کہ خاموش ہو کے یہ قرآن سننا چاہیے، تو اسی طرح حدیث کی مجلس میں بھی خاموشی اختیار کرنی چاہیے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے، مسجد میں تراویح ہوئی، 2 تراویح کے بعد خاطرہ ہو رہا ہوتا ہے. کئی مساجد میں ہوتا ہے، یہ پہلے ہوتا تھا. اب کیا ہے، وہ امام صاحب یا جو بھی اسپیکر ہے وہ بول رہا ہے، حدیث سنا رہا ہے، اور لوگ باتوں پہ باتیں کیے چلے جا رہے ہیں. یہ بھی اس کے خلاف ہے. اس سے بھی اعمال ضائع ہو سکتے ہیں. حدیث سنانے والا کوئی بھی ہے، بھلے وہ آپ سے چھوٹا ہے، آپ اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، لیکن جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کر رہا ہے تو چپ ہو جاؤ. اسی طرح جمعے کے خطبے میں کسی کو یہ کہنا کہ چپ ہو جائے، یہ بھی لغو بات ہے. تو ہمارا دین ہمیں ایک ادب سکھاتا ہے، اور اگر یہ ادب نہیں تو کیے کرائے پہ پانی پھر رہا ہے. اذان ہو رہی ہے، ہم شور مچا رہے ہیں، اسپیکر بول رہے ہیں، ہم شور مچا رہے ہیں، نہ دیکھتے ہیں کوئی عالم ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی چھوٹا ہے. یہ کیا دین ہے؟ ہمارے دین کا امتیازی نشان ادب اور احترام ہے. ہمارا دین اس طرح کا آزادی والا دین نہیں کہ جس میں جس کو جو چاہے کہہ دو. کہنے کے بھی طریقے ہیں. بڑوں کا احترام ہے، والدین کا احترام ہے، استاد کا احترام ہے، علماء کا احترام ہے. تو اسی طرح یہ بھی کہا گیا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں.
اگر نبی کی مجلس میں آوازیں بلند کرنے کی اجازت نہیں تو علماء کی مجلس میں بھی آوازیں بلند نہیں کرنی چاہیے، اور علماء کا بھی احترام کرنا چاہیے. یعنی علم والوں کا احترام ہمارے دین کا ایک حصہ ہے. اس لیے ہمارے دین میں یہ کوئی خوبی نہیں کہ انسان ٹیچر کو ٹیچر کہہ کے یا نام لے لے کے بلائے کہ جس سے وہ سمجھے کہ میں بہت کانفیڈنٹ ہوں. ٹھیک ہے، کسی جگہ کا کوئی کلچر ہو سکتا ہے، مگر اس کے اندر بھی ایک لحاظ، ایک ادب اور ایک احترام نہایت ضروری ہے. جو لوگ اللہ کے رسول کے حضور اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقویٰ کے لیے جانچ لیا ہے. ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے. تقویٰ یہاں سے ظاہر ہوتا ہے. ہم تقویٰ کی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ متقین جنت میں ہوں گے، متقین کو یہ ملے گا. تو کہاں سے پتا چلتا ہے کوئی متقی ہے؟ جب وہ اس حکم پر عمل کرتے ہیں جو کہا گیا، آوازیں پست رکھنے کو کہا گیا. جو آوازیں پست رکھتے ہیں انہی کے دلوں میں تقویٰ ہے، انہی کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر بے عقل ہیں. یہ مدینہ والے تو نہیں کرتے تھے، جو باہر سے قبائل وغیرہ آتے تھے. یہ صورت یاد رکھیے بہت آخر میں نازل ہوئی، عام الوفود میں نازل ہوئی ہے، جب بہت سے ڈیلیگیشن آتے تھے. اور وہ آتے تھے اور وہ نہیں دیکھتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد سے اٹھے ہوئے ہیں اور پھر علم کی مجالس اور بہت سے کام کاج کر کے گھر میں تھوڑا قیلولہ کرنے کے لیے گئے ہیں. وہ آ کے آپ کے دروازوں کے باہر کھڑے ہو کر یا محمد اخرج علینا اس طرح کہہ کے پکارتے تھے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کا بھی نوٹس لے لیا اور اس سے بھی منع کر دیا. فرمایا یہ انتہائی ناسمجھی کی بات ہے. اگر یہ لوگ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ ان کی طرف نکلتے تو یہ ان کے حق میں بہتر تھا، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو. یعنی صرف ون سائیڈڈ بات سن کے کوئی بڑا ایکشن نہیں لینا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ تم نادانستہ کسی قوم کا نقصان کر بیٹھو، پھر تمہیں اپنے کیے پر نادم ہونا پڑے. تو فاسق آدمی جو ہوتا ہے اس کی خبر عام طور پر شک و شبے پر مبنی ہوتی ہے، اس لیے انسان کو اس کو کنفرم کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت عظیم گناہ ہے کہ کوئی ظن و تخمین کی بنا پر کسی انسان کے بارے میں بات کرے. اور اسی طرح ہمارے دین میں ہر سنی سنائی بات کو آگے کرنا بھی منع ہے. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا. جس بات کی تمہیں خبر نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑو، کیونکہ کان، آنکھ، دل ہر ایک سے پوچھ گچھ کی جانے والی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے. تو جھوٹ بولنا، جھوٹی خبریں پھیلانا یہ بہت بڑا جرم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے آج رات خواب دیکھا، 2 آدمی میرے پاس آئے، انہوں نے میرے ہاتھ تھام لیے اور وہ مجھے ارض مقدس کی طرف لے گئے. وہاں میں دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی بیٹھا اور دوسرا کھڑا ہے جس کے ہاتھ میں لوہے کا آنکڑا ہے، جسے وہ بیٹھے ہوئے آدمی کے جبڑے میں داخل کرتا ہے، جو اس کو چیرتا ہوا اس کی گدی تک اس کے گالوں کو لے جاتا ہے. پھر دوسرے جبڑے کے ساتھ بھی یہی کرتا ہے، پھر اتنے میں پہلا ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر اس کو، پھر دوسرے کو. میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ وہ شخص ہے جسے آپ نے دیکھا کہ جس کا جبڑا چیرا جا رہا تھا. یہ بڑا جھوٹا آدمی تھا، جھوٹی باتیں کرتا تھا جو اس سے نقل ہو کر تمام دنیا تک پہنچ جاتی تھی. اب آپ سوچئے کہ آج کل میڈیا کے ذریعے ایک ایک جھوٹ جو کسی کی ذات کے بارے میں یا کسی خبر کے بارے میں پھیلا دیا جاتا ہے، اس کا انجام کتنا برا ہے. اس لیے قیامت کے دن تک اس کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا رہے کہ قیامت کے دن تک کون سا عذاب ہے جو بیچ میں دیا جا رہا ہے؟ یہ برزخ کا عذاب ہے یا قبر کا عذاب ہے. اور خوب جان لو کہ تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں. اگر اکثر معاملات میں وہ تمہاری باتیں مان لیا کریں، یعنی ہر سنی سنائی پہ کام شروع کر دیں، تو تم مصیبت میں پڑ جاؤ. لیکن اللہ نے تمہیں ایمان کی محبت دی اور اس محبت کو تمہارے دلوں میں سجایا اور کفر، اناد اور نافرمانی سے نفرت پیدا کر دی. ایسے ہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں کہ جب دل میں ایمان ہوتا ہے نا تو پھر اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں بدگمانی نہیں آتی. یہی ایمان کی نشانی ہوتی ہے. جس سے محبت ہوتی ہے، جس پر ٹرسٹ ہوتا ہے، پھر اس کی بات بھی سمجھ میں آنے لگتی ہے. اور پھر حق کے راستے پر استقامت اختیار کرنی چاہیے. اسی سے انسان کو رشد عطا ہوتی ہے. اور ایمان سے مزین ہونے کی دعا کرنی چاہیے. اللہم زیننا بزینت الایمان وجعلنا ہداۃ مہتدین. اے اللہ ہمیں ایمان کی زینت سے مزین کر دے، یعنی ہمیں ایمان کے ساتھ خوبصورت بنا دے، بیوٹیفائی کر دے، اور ہمیں ہدایت یافتہ بنا دے. اور یہ اللہ کا فضل اور اس کا احسان ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے.
اور اگر مومنوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے تو ان کے درمیان صلح کرا دو. پھر اگر ان میں سے کوئی ایک فریق دوسرے پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے. پھر اگر وہ لوٹ آئے تو ان کے درمیان انصاف سے صلح کرا دو اور انصاف کیا کرو کیونکہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. یہاں صلح کروانے کی بات کی گئی ہے. صلح کروانا اللہ تعالیٰ کی پسند کا صدقہ ہے جو کوئی کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسے صدقے کے بارے میں نہ بتاؤں جس کے مصرف کو اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتے ہیں؟ تم لوگوں کے درمیان صلح کروا دیا کرو. یہ ایسا صدقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے مصرف کو پسند کرتے ہیں, اس کا کرنا پسند کرتے ہیں. انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. مومن تو سب آپس میں بھائی بھائی ہیں, لہٰذا اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو, اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ دینی بھائی چارہ نسبی بھائی چارے سے زیادہ مضبوط ہے, خون کے رشتوں سے زیادہ مضبوط ہے ایمان کا رشتہ. اسی لیے مومنوں کو آپس میں اخوہ کہا گیا ہے. ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے مومن مومن کا آئینہ ہے اور مومن مومن کا بھائی ہے. اس کے مال کا نقصان ہوتا ہو تو بچاؤ کرتا ہے, اس کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کی حفاظت کرتا ہے, یعنی اس کے خلاف کوئی بات کرے تو وہ ڈیفینڈ کرتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن. اے ایمان والو, تمہارا کوئی گروہ دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے. ہو سکتا ہے وہ مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہوں یعنی اللہ کی نگاہ میں, اور نہ ہی عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں, ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں. اور ایک دوسرے پر تانا زنی نہ کرو اور نہ ہی ایک دوسرے کے برے نام رکھو. ایمان لانے کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا بہت بری بات ہے, اور جو ان باتوں سے باز نہ آئے وہی ظالم ہے. تو عام طور پر لوگ کیوں کسی کا مذاق اڑاتے ہیں؟ بعض اوقات انسیکیور ہوتے ہیں دوسروں سے, تو پہلے سے یہ اٹیک کر دیتے ہیں مذاق اڑا کے. پھر اسی طرح بعض اوقات لوگ زندگی میں خود ناکام ہوتے ہیں تو ان کو کسی کو کریٹیسائز یا ریڈیکیول کر کے فائدہ اٹھانا ہوتا ہے. اسی طرح لو سیلف اسٹیم ہوتی ہے کچھ لوگوں کی, جس کی وجہ سے وہ ایکسٹریملی جیلس ہوتے ہیں. تو جو بھی کوئی آگے بڑھ رہا ہو وہ ان کا مذاق اڑا کے ان کو لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کچھ لوگوں کے اندر انفیریورٹی کمپلیکس ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ دوسروں کا مذاق اڑا کے اپنی احساس کمتری کو ذرا سیٹسفائی کرتے ہیں. تو یہاں ہمارے دین نے ہمیں اس سے منع کر دیا کہ کوئی بھی ریزن ہو, فار اینی ریزن, کسی کا مذاق نہیں اڑایا جا سکتا. عمرو بن شرحبیل کہتے ہیں اگر میں کسی کو دیکھوں کہ وہ بکری کا دودھ پی رہا ہے اور میں اس پہ ہنسوں, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کوئی شخص ایسا کوئی کام کر رہا ہوتا ہے جو آپ کی نگاہ میں بہت وہ نہیں ہے, تو مجھے ڈر ہے کہ مجھ سے بھی وہ کام ہو جائے گا جو اس نے کیا ہے, تو پھر کوئی اور آپ پہ ہنسے گا. اسی طرح کسی کے گرنے پر بھی ہنسنے کی ممانعت ہے. بعض اوقات کوئی سلپ ہو جاتا ہے, کوئی گر پڑتا ہے, کوئی ٹھوکر کھا جاتا ہے تو لوگ ہنسنا شروع کر دیتے ہیں, تو اس سے بھی منع کیا گیا. حضرت عائشہ کے سامنے ایسے ہی کچھ نوجوان ہنس رہے تھے, آپ نے پوچھا تو کہا فلاں آدمی خیمے کی رسی سے گر گیا تو اس کی آنکھ یا گردن جاتے جاتے بچی ہے. حضرت عائشہ نے فرمایا مت ہنسو, کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے, آپ نے فرمایا جس مسلمان کو کوئی کانٹا یا کانٹے سے بڑھ کر کوئی چیز لگ گئی ہو تو اس کے بدلے اس کے لیے ایک درجہ لکھا جاتا ہے اور اس کے ذریعے اس کا گناہ مٹا دیا جاتا ہے. یعنی اگر وہ گرا تھا تو اس کے تو درجے بلند ہوئے اور تم اس پہ ہنس رہے ہو. اور عموماً انسان دوسرے کو حقیر سمجھ کے اس پہ ہنستا ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے بدترین ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ, دوسروں کو تانا بھی نہیں دینا چاہیے. مومن بھائی کو تانا دینا دراصل خود کو تانا دینا ہے, کیونکہ سب مومن ایک جسم کی مانند ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن تانا دینے والا نہیں ہوتا. کسی کو بدلے کے طور پر بھی تانا نہیں دینا چاہیے, کیونکہ بعض اوقات کوئی آپ کو تانا دیتا نا تو آپ کہتے تم ہوگے, تم ایسے, اور تمہارے نعوذ باللہ ماں باپ اور فلاں فلاں ایسا, پھر اور ظلم میں آگے بڑھ جاتے ہیں. پھر اسی طرح دوسروں کے عیب تلاش نہیں کرنے چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایک دوسرے سے قطع تعلق ہی نہ کرو, نہ ایک دوسرے سے روگردانی کرو, اور نہ کسی کے عیب تلاش کرو, اور نہ ہی تم میں سے کوئی کسی کی بیع پر بیع کرے, اور اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا سود یہ ہے کہ آدمی ناحق کسی مسلمان کی عزت سے کھیلے. پھر فرمایا اے ایمان والو بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو, کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. کسی کی عیب جوئی نہ کرو,
اور نہ ہی تم میں سے کوئی کسی دوسرے کی غیبت کرے. کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تم تو خود اس کو ناپسند کرتے ہو. اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ ہر وقت توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. تو دوسرے کے بارے میں برے گمان سے بچنا چاہیے. بعض اوقات کوئی ہمیں نصیحت کرتا ہے نا، تو ہم اس کے بارے میں برا گمان شروع کرتے تھے، یہ اس وجہ سے مجھے کہہ رہا ہوگا. تو یہ بھی بدگمانی ہے، آپ کو کیا پتا کہ کیوں کہہ رہا ہے. فرمایا بدگمانی سے بچو، کیونکہ بدگمانی سب سے زیادہ جھوٹی بات ہے. عبداللہ کہتے ہیں جس کی چوری ہو جائے وہ بدگمانی کی وجہ سے چور سے زیادہ گناہگار ہو جاتا ہے. اس نے کی ہوگی، اس نے کی ہوگی، ہر ایک کو مورد الزام ٹھہرا رہا ہوتا ہے. تو اسی لیے ابو عالیہ کہتے ہیں ہمیں حکم دیا گیا کہ خادم کو مہر لگا کے چیز دیں، بند کر کے، پیک کر کے، سٹیپل کر کے، ناپ کر دیں، گن کر دیں. ان کی عادت اچھی ہو یا نہ، ہم میں سے کسی کو بدگمانی نہ ہو کہ اس نے بیچ میں سے کچھ چرا لیا. اسی طرح تجسس سے منع کیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دوسروں کی بات سننے کے لیے کان لگائے جو اس کو پسند نہیں، یا اس سے بھاگتے ہیں کہ وہ ان کے سامنے بات نہیں کرنا چاہتے، تو ایسے شخص کے کانوں میں قیامت کے دن پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا. پھر اسی طرح کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. غیبت کیا ہے؟ کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا. اور غیبت کرنا کیا ہے؟ کہ ایسی بات کرنا جس کو وہ ناپسند کرے، چاہے اس کے دین میں ہو، اس کے جسم میں ہو یا دنیا میں ہو، اس کے نفس میں، اس کی بناوٹ میں، اس کے اخلاق میں، اس کے مال میں، اس کی اولاد میں، اس کے والدین، اس کی بیوی، اس کے خادم میں، یا اس کے کپڑوں میں، یا اس کی مسکراہٹ میں، یا اس کے کسی گناہ میں، اس کے غصے میں یا خوشی میں. ان سب چیزوں کے بارے میں نیگیٹو بات کرنا کسی کے عدم موجودگی میں، یہ سب غیبت میں شمار ہو جاتا ہے. اب مثلا بعض اوقات ہم کہتے ہیں فلاں کے غصے سے تو اللہ کی پناہ، یہ بھی غیبت ہے. یعنی آپ اس کو ایک طرح سے پورٹرے کر رہے ہیں کہ بہت ہی برا انسان ہے. ہو سکتا ہے کہ کسی وقت اچھا بھی کرتا ہو، آپ کو کیا پتا اس کا کیا مقام ہے. پھر اسی طرح غیبت وہی ہے جو عیب کسی کے اندر ہے اسی کا ذکر کرنا. جو عیب ہے نہیں وہ تو پھر بہتان ہو گیا. بے جا تبصرے کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کا ذکر کیا گیا، جب تک اسے کھلایا نہ جائے کھاتا نہیں، جب تک سوار نہ کرو سوار نہیں ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم لوگوں نے اس کی غیبت کی. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول یہ باتیں تو وہی ہیں جو اس کے اندر ہیں. آپ نے فرمایا یہی تو غیبت ہے کہ تم اپنے بھائی کے اس عیب کا ذکر کرو جو اس کے اندر موجود ہے. اسی طرح کسی کی نقل اتارنا. ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی عورت کی نقل اتاری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اس کی غیبت کی ہے، یعنی کسی کی آواز کی یا کسی سٹائل کی. پھر اسی طرح غیبت زبان سے بول کے بھی ہوتی ہے، لکھ کے بھی ہوتی ہے، آنکھ کے اشارے سے، ہاتھ کے اشارے سے، ایموٹیکن سے بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی آپ کسی کے جسم کے بارے میں تبصرہ کریں کہ وہ ایسا چندی آنکھوں والا ہے، فلاں تو نمازوں میں بڑی سستی کرتا ہے، فلاں ادب آداب سے خالی ہے، فلاں فاسق ہے، فلاں بد اخلاق ہے، فلاں میلے کچیلے کپڑے پہنتا ہے. تو اسی طرح غیبت نہ کرنی چاہیے نہ ہی سننی چاہیے. ابو قلابہ کہتے ہیں جب سے مجھے غیبت کا گناہ پتا چلا ہے میں نے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی. میمون کسی کی غیبت کرنے نہیں دیتے تھے، کوئی ان کے پاس کرتا تو اٹھ کے چلے جاتے تھے. عمر بن خطاب کہتے ہیں لوگوں کے بارے میں باتیں کرنے سے بچو کیونکہ یہ ایک بیماری ہے. اللہ کا ذکر کرو کیونکہ اس میں شفا ہے. لوگوں کی باتیں نہ کرو، اس میں کوئی نہ کوئی غیبت ہو جائے گی، لیکن اللہ کا ذکر کرو گے تو تمہارے دل ٹھنڈے رہیں گے. عمر بن عبید سے کہا گیا فلاں آدمی نے آپ کے بارے میں اتنی عیب جوئی کی کہ ہمیں آپ پر رحم آنے لگا. تو انہوں نے کہا اس سے بچو اور اس پر رحم کھاؤ، یعنی اس کو باتیں کرنے کا موقع نہ دو. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگوں ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہاری ذاتیں اور قبیلے اس لیے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، ورنہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ قابل عزت وہی ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہو. یہ اوپر والی ساری اخلاقی برائیوں سے بچتا ہو تو وہ متقی ہوگا. بلا شبہ اللہ سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے. تو یہ ذات پات کے جو قصے ہیں نا اور قبیلوں اور کنبوں کی وجہ سے فخر جتانا یہ بھی ناپسندیدہ ہے. عزت کسی خاص قبیلے یا کلان سے ہونے کی وجہ سے نہیں ہوتی، عزت ہوتی ہے اللہ کے ہاں تقویٰ کی وجہ سے. بدویوں نے کہا ہم ایمان لے آئے. آپ ان سے کہیے تم ایمان نہیں لائے بلکہ یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے اور ابھی تک ایمان تو تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو
تو اللہ تمہارے اعمال سے کچھ بھی کمی نہیں کرے گا. اللہ یقیناً بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. حقیقی مومن تو وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر شک میں نہیں پڑے اور اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا. یہی سچے مسلمان ہیں. آپ ان بدویوں سے کہیے، کیا تم اللہ کو اپنی دینداری جتلاتے ہو، حالانکہ اللہ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کو جانتا ہے اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. وہ آپ پر احسان جتاتے ہیں کہ وہ اسلام لائے. آپ ان سے کہیے اپنے اسلام کا مجھ پہ احسان مت جتاؤ، بلکہ اللہ نے تم پر احسان کیا کہ تمہیں ایمان کی ہدایت دے دی، اگر فی الواقع تم اپنی بات میں سچے ہو. ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون. اللہ آسمانوں اور زمین کی سب پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہے اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے. سورۃ قاف. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فجر کی نماز میں پڑھا کرتے تھے، جمعے کے خطبے میں اس کی قرات کرتے تھے، عید کی نماز میں اس کی قرات کرتے تھے. اس سے آپ اس سورت کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں. قاف والقرآن المجید. قاف، قسم ہے اس قرآن کی جو بڑی شان والا ہے. بلکہ یہ لوگ اس بات پر تعجب کرتے ہیں کہ انہی میں سے ایک ڈرانے والا ان کے پاس آیا. چنانچہ کافروں نے کہا یہ تو بڑی عجیب بات ہے، کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی بن جائیں گے تو پھر دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یہ واپسی تو عقل سے بعید ہے. ہم جانتے ہیں کہ زمین ان کے مردہ اجسام میں کیا کچھ کمی کرتی ہے، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جس میں سب کچھ محفوظ ہے. بلکہ جب حق ان کے پاس آیا تو انہوں نے اسے جھٹلا دیا. چنانچہ یہ لوگ ایک الجھی ہوئی بات میں پڑ گئے. یعنی جب انسان حق کو چھوڑ دیتا ہے تو کنفیوژن کا شکار ہوتا ہے اور اس کا دین اس پہ خلط ملط ہو جاتا ہے، اس کے معاملات کنفیوز ہو جاتے ہیں. اس لیے ایمان بڑا ضروری، اعتماد بڑا ضروری ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو فرمایا سچ فرمایا ہے. اب مجھے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا، نہ کہ ان کے اوپر کوئی الزام دھرنا ہے. کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کی طرف نہیں دیکھا کہ ہم نے کس طرح سے اسے بنایا اور آراستہ کیا اور اس میں کوئی شگاف بھی نہیں، اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا اور اس میں مضبوط پہاڑ رکھ دیے اور اس میں ہر طرح کی پربہار چیزیں اگائیں. ان چیزوں میں ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے بصیرت اور سبق حاصل کرنے کا سامان ہے. اور ہم نے آسمان سے برکت والا پانی نازل کیا جس سے ہم نے باغ اگائے اور اناج بھی جو کاٹا جاتا ہے. تو اس لیے کبھی چند قطرے اوپر پڑ جائیں بارش کے تو پریشان نہ ہوا کرے، خوش ہوا کرے، اللہ یہ کہ بہت ٹھنڈ ہو، کیونکہ اللہ نے اس پانی کو بابرکت کہا نا، تو یہ بیماریوں کا علاج بھی ہو سکتا ہے. اور کھجور کے بلند و بالا درخت بھی جن پہ تہ بتہ خوشے لگتے ہیں، یہ بندوں کے لیے رزق ہے. اور اس پانی سے ہم ایک مردہ زمین زندہ کر دیتے، تو جن کے دل مردہ ہو چکے ہوں وہ اس سے دلوں کی زندگی کا سامان کریں. تمہارا زمین سے دوبارہ نکلنا بھی اسی طرح ہوگا. ان لوگوں سے پہلے قوم نوح، کنویں والے اور سمود نے جھٹلایا، اور عاد اور فرعون اور قوم لوط نے بھی، اور درختوں کے جھنڈ والوں اور تبا کی قوم نے بھی، ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا تو ان پر میرا وعدہ عذاب پورا ہو کر رہا. افعینا بالخلق الاول بل ہم فی لبس من خلق جدید. کیا ہم پہلی بار پیدا کرنے سے تھک گئے ہیں؟ بلکہ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ اثر نو پیدائش کے متعلق شک میں پڑے ہوئے ہیں. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. ہم نے انسان کو پیدا کیا اور جو کچھ اس کے دل میں وسوسہ گزرتا ہے ہم تو اسے بھی جانتے ہیں. اللہ اکبر. دلوں میں جو خیال آتا ہے سب اللہ کو پتہ چل جاتا ہے، اور اس کے گلے کی رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہے، شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے. یعنی کوئی ہمیں اس طرح نہیں جانتا جس طرح اللہ جانتا ہے. اس لیے باتیں کر کر کے لوگوں کو اپنے بارے میں تسلی دلانے سے کوئی فائدہ نہیں. اللہ کے سامنے سچا ہونے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ظاہر اور باطن میں ہماری نگرانی کر رہا ہے، اسی لیے ہمیں ظاہر اور باطن دونوں میں اللہ کا تقوی اختیار کرنا چاہیے، اور فرشتوں کی نگرانی کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. جب دو فرشتے ضبط تحریر میں لانے والے اس کے دائیں اور بائیں بیٹھے سب کچھ ریکارڈ کرتے جاتے ہیں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. وہ کوئی بات منہ سے نہیں نکالتا مگر اس کے پاس ایک تیار نگران موجود ہوتا ہے. ہر بات لکھی جاتی ہے، ہر بات لکھی جاتی ہے. وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما کنت منہ تحید. اور یہ حقیقت کھولنے کے لیے موت کی بے ہوشی آ پہنچی. یہی وہ بات ہے جسے تو اے انسان گریز کرتا رہا. انسان موت کے بارے میں سوچنا نہیں چاہتا، اور موت سے کوئی بچنے والا نہیں. ہم جتنا مرضی اس سے بھاگ لیں. قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم. جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ یقیناً تم سے ملنے والی ہے. لیکن یاد رکھیے موت کی اپنی تکلیفیں بھی ہیں، اس لیے خاص دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے محفوظ رکھے.
وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ، پھر جب سور پھونکا جائے گا تو اس سے کہا جائے گا یہی عذاب کے وعدے کا دن ہے. اس دن ہر شخص اس حال میں آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا اور ایک گواہی دینے والا فرشتہ ہوگا. بلا شبہ تو اس دن سے غافل رہا، سو آج ہم نے تیری آنکھوں سے پردہ اٹھا دیا ہے اور آج تیری نگاہ خوب تیز ہے. اور اس کا ساتھی فرشتہ کہے گا یہ اس کا نامہ اعمال میرے پاس تیار موجود ہے. سائق اور شہید دونوں فرشتوں کو حکم ہوگا کہ ہر سرکش کافر کو جہنم میں پھینک دو جو مال میں بخل کرنے والا، حد سے بڑھنے والا اور شک میں پڑا ہوا تھا، جس نے اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ بھی بنا رکھا تھا، لہٰذا اسے سخت عذاب میں پھینک دو. اب آپ دیکھیے، شرک اور شک کے علاوہ حد سے بڑھنا اور مال میں بخل کرنا، یہ سب چیزیں جہنم میں لے جانے والی ہیں. اللہ ہمیں ان سے بچائے. اور اس کا ساتھی عرض کرے گا ہمارے رب، میں نے اسے سرکش نہیں بنایا تھا بلکہ یہ خود دور تک گمراہی میں پڑا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے ہاں جھگڑا مت کرو، میں تمہیں پہلے ہی اس وعید کی خبر دے چکا تھا. میرے ہاں بات بدلی نہیں جا سکتی اور میں اپنے بندوں کے لیے ظالم بھی نہیں. یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، اس دن ہم جہنم سے پوچھیں گے کیا تو بھر گئی؟ وہ کہے گی کیا کچھ اور بھی ہے؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ. یعنی اس کثرت سے لوگوں کو اس میں پھینکا جائے گا. اللہ ہمیں اس سے بچا لے. اور جنت کو پرہیزگاروں کے قریب کر دیا جائے گا، وہ کچھ دور نہ ہوگی. کہا جائے گا یہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، ہر رجوع کرنے والے اور حفاظت کرنے والے کے لیے ہے. اواب حفیظ. اواب کہتے ہیں اس شخص کو جو نافرمانیاں چھوڑ کے اللہ کی طرف رجوع کر لے، جو گناہ میں پڑ جاتا ہے لیکن پھر وہ واپس آ جاتا ہے. رجع کا مطلب ہوتا ہے لوٹ آنا. اور اواب ابن عباس کہتے ہیں وہ ہے جو تسبیح پڑھتا ہے. یہ اللہ کے اس قول سے لیا گیا ہے، یا جبال اوبی معہ والطیر، اے پہاڑوں اس کے ساتھ تسبیح کو دہراؤ اور پرندے بھی. اسی طرح کہا گیا کہ اواب وہ ہے جو تنہائیوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا، اکیلے میں اللہ کو یاد کرے اور پھر اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ سے توبہ استغفار کرے. عبید کہتے ہیں اواب وہ بندہ ہے جو جب کسی مجلس میں بیٹھتا ہے تو اس میں اللہ سے استغفار کرتا رہتا ہے. اسی طرح اواب وہ ہے جو مجلس سے اٹھتے ہوئے کہتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ اللہم انی استغفرک مما اسبت فی مجلسی ھذا. یہ وہ خاتمہ مجلس کی دعا ہے جو پاک ہے اللہ اپنی حمد کے ساتھ، ہے اللہ میں تجھ سے اپنے ان گناہوں کی معافی مانگتا ہوں جو میں نے اپنی اس مجلس میں کیے. اور اواب سے اوابین کی نماز بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اواب کے سوا کوئی چاشت کی نماز کی حفاظت نہیں کرتا، اور یہ اوابین کی نماز ہے. یعنی 4 رکعت سورج نکلنے کے 15 منٹ بعد سے لے کر سورج ڈلنے کے 15 منٹ پہلے تک اگر آپ نماز پڑھتے ہیں، اول میں پڑھے تو اشراق کہلاتی ہے، دھوپ نکلنے پر تیز ہونے پہ پڑھے تو چاشت کہلاتی ہے. صلاۃ الضحیٰ بھی اس کو کہتے ہیں. تو جو اوابین ہوتے ہیں وہ اس نماز صلاۃ الاوابین کی ہی حفاظت کرتے ہیں. من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، جو رحمان سے بن دیکھے ڈرتا رہا اور رجوع کرنے والا دل لے کر حاضر ہوا، ان سے کہا جائے گا ادخلوها بسلام ذالک یوم الخلود، اس میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، یہی ہمیشہ رہنے کا دن ہے، ہمیشہ کا گھر ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے. لہم ما یشاءون فیہا ولدینا مزید، وہاں جو کچھ وہ چاہیں گے انہیں ملے گا اور ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ ان کے لیے موجود ہے، وہ اللہ کا دیدار. اور ہم ان سے پہلے کتنی ہی قومیں ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے زیادہ طاقتور تھی. جب عذاب آیا تو انہوں نے ملک کا کونا کونا چھان مارا کہ انہیں کہیں پناہ کی جگہ مل سکے، لیکن کہیں نہ ملی. اس میں ہر اس شخص کے لیے عبرت ہے جو دل رکھتا ہو یا حاضر دل کے ساتھ متوجہ ہو کر بات سنے. کیا بات کہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو کوئی بچا نہیں سکتا، کہیں انسان پناہ نہیں لے سکتا. اور ایک اور بات یہ پتہ چلتی کہ نصیحت اس کو فائدہ دیتی ہے جو دل لگا کے بات سنتا ہے، جو کان لگا کے بات سنتا ہے اور جو حاضر دماغ ہوتا ہے. لمن کان لہ قلب او القى السمع وهو شہید. ہم نے آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب چیزوں کو 6 دن میں پیدا کیا اور ہمیں تھکاوٹ محسوس تک نہ ہوئی. فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اس پر صبر کیجئے اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ سورج طلوع ہونے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے تسبیح کیجئے. یہ قرآن کا حکم بھی ہے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تاکید کی ہے. اور یہ 2 اوقات تسبیح کے ہیں. جو ان میں تسبیح کر لیتا ہے وہ اس دن سب سے زیادہ افضل اعمال لے کر آتا ہے، الا یہ کہ کسی اور نے بھی اس جیسی تسبیح کی ہو. تو تسبیحات کی فضیلت آپ کو بار بار بتائی جاتی رہی ہے. اللہ کے محبوب ترین کلمے ہیں. ایک بار تسبیح پڑھنے سے زمین آسمان بھر جاتا ہے اور نیکیاں ملتی ہیں. دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے 1000 نیکیاں ملتی ہیں، 1000 گناہ مٹتے ہیں. پھر اسی طرح جس نے سورج طلوع ہونے اور غروب ہونے سے پہلے سبحان اللہ 100 بار کہا تو یہ 100 اونٹوں سے بہتر ہے اس کے لیے. یقین کریں کہ 2 منٹ سے زیادہ شاید آپ کے نہ لگے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 100 دفعہ. چھوٹا عمل ہے، بہت بڑی جزا ہے، لیکن ہم اس وقت کاموں میں، باتوں میں، سوشلائزنگ میں اتنے مصروف ہوتے ہیں. اب جیسے مسجدوں میں افطاریاں ہو رہی ہوتی ہیں کہ افطار سے پہلے کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ وہ ذکر اور تسبیح کا وقت ہے. ٹھیک ہے کچھ لوگ سرو کرنے کے لیے ارینجمنٹس کر رہے ہوتے ہیں، تھوڑا سا ارینجمنٹس کو اور پہلے کر لیں. آخری چند گھڑیاں جو ہیں وہ ٹوٹلی سب مل کے بیٹھ کے سکینت کے ساتھ اللہ کے ذکر میں گزاریں، کیونکہ یہ کمائی کے دن ہے. یعنی اگر 10 منٹ پہلے کام شروع کر لیں گے تو 10 منٹ پہلے فارغ بھی تو ہو جائیں گے نا. تو 10 منٹ ہی دے دیں اور اس وقت اللہ کا ذکر اور تسبیح اور دعائیں کریں. وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، اور رات کو اور سجدے کے بعد بھی اس کی تسبیح کیجیے، یعنی نماز کے بعد بھی تسبیح کیجیے. یہ جو نماز کے بعد کی تسبیح کا فائدہ ہے بہت زبردست. یہ طریق الی الجنہ کے کارڈ میں دیا گیا ہے کہ جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے ایک ہے کہ 33 دفعہ سبحان اللہ اور 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر کہہ کے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ پڑھے تو یعنی کتنا زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے. پوری حدیث لکھی ہوئی وہاں سے دیکھ لیجیے. یوم یسمعون الصیحۃ بالحق ذلک یوم الخروج. اور توجہ سے سنیے، جس دن پکارنے والا قریب سے ہی پکارے گا وہ سب لوگ اس زوردار آواز کو ٹھیک ٹھیک سن لیں گے. یعنی سور کی آواز کسی سے چھپی نہیں رہ جائے گی. یہ الارم نہیں ہے کہ جس کو آج آپ نے سنا نہیں تو اٹھ نہ پائے. یہی زمین سے دوبارہ نکلنے کا دن ہوگا. بلا شبہ ہم زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں اور ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہوگا. جس دن زمین ان پر سے پھٹ جائے گی اور وہ جھٹ پٹ نکل کھڑے ہوں گے. یہ اس طرح جمع کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہے. یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں ہم اسے خوب جانتے ہیں. آپ ان پر جبر تو نہیں کر سکتے. لہٰذا اس قرآن کے ذریعے ہر اس شخص کو نصیحت کیجیے جو میرے عذاب کے وعدے سے ڈرتا ہے. ہر شخص کو جو عذاب سے ڈرتا ہو نصیحت اس کو فائدہ دے گی. سورۃ الذاریات، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا. ان ہواؤں کی قسم جو گرد و غبار اڑائے پھرتی ہیں، آندیاں، پھر ان کی جو بادلوں کا بوجھ اٹھانے والی ہیں. سبحان اللہ. کچھ نے ہلکی ڈسٹ اٹھا لی اور کچھ نے بھاری بادل اٹھا لیے، اور پھر ان کی جو آہستہ آہستہ چلتی ہیں، خراما خراما. پھر ان کے جو ایک بڑے کام کو تقسیم کرنے والی ہیں، یعنی بارش کو، کیونکہ وہ بادلوں کو اس خاص سمت میں لے جاتی ہیں جہاں بارش برسنی ہو. کہ جس بات کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ سچا ہے اور انصاف کا دن ضرور واقع ہوگا. یعنی جس رب نے یہ ہوائیں بنائی جو تمہیں دکھائی نہیں دیتی لیکن ان کے کام نظر آ رہے ہیں، تو وہی رب قیامت کے دن بھی تمہیں اٹھا لے گا. قیامت کا دن ضرور واقع ہوگا. والسماء ذات الحبک. راستوں والے آسمان کی قسم، تم آخرت کے بارے میں مختلف قسم کی باتیں کرتے ہو. اس قیامت سے وہی بہکایا جاتا ہے جو پہلے سے بہکایا گیا ہے. وہم و قیاس کرنے والے مارے گئے، یعنی جو آخرت کے بارے میں قیاس آرائیاں کرتے ہیں. جو بے ہوشی میں پڑے غافل بنے ہوئے ہیں پوچھتے ہیں جزا و سزا کا دن کب ہوگا. جس دن یہ لوگ آگ پر تپائے جائیں گے اور کہا جائے گا اپنے جلنے کے عذاب کا مزہ چکھو، یہی وہ عذاب ہے جس کے لیے تم جلدی مچاتے تھے. ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین. بلا شبہ پرہیزگار اس دن باغوں اور چشموں میں ہوں گے. جو کچھ ان کا رب انہیں دے گا وہ لے رہے ہوں گے. ان کا رب انہیں دے گا. اللہ اکبر. آپ دیکھیں نا کہ کوئی شخص آپ کو کچھ دیتا تو آپ کو کچھ خوشی ہوتی، کوئی اور دیتا تو آپ کو زیادہ خوشی ہوتی. رب جب خود دے گا تو کیا عالم ہوگا. وہ اس دن کے آنے سے پہلے محسنین تھے، نیکوکار تھے. محسنین کون ہوتے ہیں؟ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، جو رات کو کم ہی سویا کرتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنا لے جن کی راتیں عبادت میں گزرتی ہوں. ہمارے لیے ہماری تھوڑی نیند بھی پوری ہو جائے. یعنی وہ اپنی نیند اور آرام پر عبادت کو ترجیح دیتے ہیں، قیام کی تکلیف کو برداشت کرتے ہیں.
تھوڑا سا سوتے ہیں پھر عبادت کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. تو اگر سارا سال نہیں تو کم از کم تراویح میں تو ضرور کر لیں. اللہ تعالیٰ کیا پتا اس کی وجہ سے باقی سال بھی توفیق دے دے. داؤد علیہ السلام بہترین انداز میں رات کے اوقات کو مینج کرتے تھے. وہ آدھی رات تک سوتے، پھر تہائی نماز پڑھتے، پھر رات کے چھٹے حصے میں سو جاتے. اور ایک دوسرے کو بھی اٹھانا چاہیے، شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے رحمت کی دعا کی ہے. بہرحال اوور آل سونے اور جاگنے میں اعتدال اختیار کرنا چاہیے، جو اس کتاب سے آپ کو کافی پتہ چلا ہوگا. اور اللہ تعالیٰ نے بہت بر وقت اس کا انتخاب کروایا اور اس کو حرز جان بنائے. بعد میں بھی بھول جائے باتیں تو ان کو پڑھتے رہیں. اور سحری کے وقت مغفرت مانگا کرتے تھے. اس کا بھی آج کل موقع ہے. سحری بناتے ہوئے بھی استغفار پڑھتے رہیں زیر لب. اور ان کے اموال میں مانگنے والوں اور نہ مانگنے والوں دونوں کا حق ہے. یعنی صدقے میں ان کو بھی دیتے ہیں جو مانگتے ہیں اور ان کو بھی جو نہیں مانگتے. اور یقین کرنے والوں کے لیے زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں اور خود تمہارے اپنے اندر بھی. پھر کیا تم غور سے نہیں دیکھتے؟ اور آسمان میں تمہارا رزق ہے اور وہ کچھ بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے. بس آسمان اور زمین کے رب کی قسم، یہ بات ایسے ہی ہے ایک حقیقت جیسے تمہارا بولنا ایک حقیقت ہے. یعنی قیامت کا آنا بھی اتنا ہی سچا ہے اور پھر رزق بھی مقرر ہو چکا ہے. هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی بات بھی پہنچی؟ جب وہ ابراہیم کے پاس آئے اور کہا آپ کو سلام ہے تو انہوں نے سلام کا جواب دیا اور خیال کیا کچھ اجنبی سے لوگ ہیں. پھر وہ چپکے سے اپنے گھر والوں کے پاس گئے اور ایک موٹا تازہ بھنا ہوا بچڑا لے آئے. یہاں یہ چپکے سے کیوں کہا گیا؟ پوچھنے کی نہیں ضرورت اور مہمان کو جتلانے کی بھی ضرورت نہیں اور بتانے کی بھی نہیں. خاموشی سے ہی سروس دیجیے، کیونکہ بعض اوقات مہمان کے سامنے ہی اتنی آوازیں بلند ہونے لگتی ہیں لوگوں کی، یہ لے آؤ وہ لے آؤ، وہ اوور ویلڈ ہو جاتا ہے اور پریشان ہو جاتا ہے اور وہ پھر صحیح سے کھا بھی نہیں سکتا. تو مہمان کو سنائے بغیر سامان ضیافت لانا چاہیے، آرام سے سکون کے ساتھ. اور یہ مہمان کے اکرام کا حصہ ہے، کیونکہ مہمان کو اگر پتہ چل جائے کہ کیا کیا پردے کے پیچھے ہو رہا ہے تو یہ پھر مہمان کے لیے بڑی گراں بات ہوتی ہے اور اس کو شرم آنے لگتی ہے. اور بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ آپ یہیں بیٹھے میں آپ کے لیے کچھ لے کے آتی ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی نہیں کہا. ٹھیک ہے، یعنی کوئی بھی ایسی بات نہ کی جائے جس میں مہمان کو شرمندگی محسوس ہو. بس سمپل سا فارمولہ ہے. اور اسے ان کے سامنے پیش کیا اور پوچھا تم کھاتے کیوں نہیں؟ پھر اپنے دل میں ان سے خوف محسوس کیا. وہ کہنے لگے ڈرو نہیں. پھر انہوں نے ابراہیم کو ایک علم والے لڑکے کی خوشخبری دی. پھر اس کی بیوی بھی چلاتی ہوئی آگے بڑھی. اس نے اپنا منہ پیٹا اور کہنے لگی ایک تو بڑھیا دوسرے بانج. قالوا كذلك قال ربك انه هو الحكيم العليم. وہ کہنے لگے تمہارے رب نے یوں ہی فرمایا ہے، بلا شبہ وہ بڑا حکمت والا سب کچھ جاننے والا ہے. اللہ ہمیں بھی علم اور حکمت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بارے کے اہم نکات. لوگوں کے بارے میں باتیں نہ کرو، اس میں بیماری ہے. اللہ کا ذکر کرو جس میں شفا ہے. قرآن کو غور سے سننے سمجھنے کے بعد ہی ہم دوسروں کو پہنچانے کے قابل ہو سکتے. شیطان انسانوں کو علم کے راستے سے روکتا ہے تاکہ وہ گمراہیوں کے اندھیروں میں ٹھوکریں کھاتے رہیں. انسان کے انجام کی خبر اللہ کے سوا کسی کو نہیں. مسکرانا بھی صدقہ ہے. جنت صرف خواہشات سے نہیں ملتی، اس کے لیے ایمان اور عمل صالح ضروری.